الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین ثم آمین۔ سورہ النجم مکی سورت ہے، اس میں 3 رکوعات اور 62 آیات ہیں۔ مکہ کے شروع کے دور میں نازل ہونے والی یہ سورت، اس کا تاریخی پس منظر کچھ اس حوالے سے آتا ہے کہ ہجرت کے چند سال گزرے تھے، یہ نبوت کے چند سال گزرے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے گھر پہ ہو گئے، اور آہستہ 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 ظلم و ستم اتنا زیادہ بڑھا کہ ان کا وہاں پر رہنا بہت ہی دشوار ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانان مکہ کو ہجرت کے لیے مشورہ دیا، اور مسلمانوں کا ایک گروہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاتا ہے۔ یہ صورت جب نازل ہوئی، یعنی کہ اوائل کے دور میں، مکی دور میں اس کی نازل ہوئی ہے، تو اس صورت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلی صورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ نجم ہے، اور ایک اور ابن مسعود کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ قرآن کی پہلی صورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ایک عام مجمع میں، خانہ کعبہ میں یا حرم میں اس کو سنایا تھا۔ مجمع میں کافر اور مسلمان سبھی موجود تھے۔ جب اس صورت کو پڑھتے آخر میں آیت سجدہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا دیکھی مسلمانوں نے تو سجدہ کرنا ہی تھا، لیکن اس کلام کا ایسا روب طاری ہوا کہ کفار بھی سجدہ کیے بغیر رہ نہ سکے، اور سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ لیکن ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کفار میں سے صرف ایک شخص امیہ بن خلف کو دیکھا جس نے سجدہ کرنے کی بجائے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا کہ بس میرے لیے یہی کافی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا کہ وہ بعد میں حالت کفر میں ہی جو ہے وہ مرا تھا۔ جب سارے کے سارے مسلمانوں نے اور کفار نے سجدہ کر لیا تو ایک بات مشہور ہو گئی، اور مشہور یہ ہوئی کہ سارے کے سارے کفار نے اور قریش نے کیا کیا ہے؟ اسلام قبول کر لیا۔ اس مغالطے کی وجہ سے یہ بات پھیل گئی اور مشہور ہو گئی حبشہ کی طرف کہ سارے جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لہٰذا سب کے سب جو حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، جب ان تک یہ بات پہنچی تو سب کے سب واپس مکہ کی طرف واپس پلٹ آئے۔ لیکن جب یہاں آئے تو معلوم ہوا کہ یہ سب جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب کفار کا یہ کہنا کہ ہم نے کیوں سجدہ کیا، تو اس میں آیت میں آگے جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ لات، منات اور عزا وہ دیویاں تھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے، تو ان کا نام اس کے اندر چونکہ لیا گیا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ بہانہ بنایا کہ ہمارے معبودوں کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنا ہم نے، تو ہم یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو مان گئے ہیں، اور ان کو مان گئے ہیں لہٰذا ہم نے انہی کی وجہ سے ان کو سجدہ کر لیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، بس بات وہی ہے کہ چوڑ کی داڑھی میں تنکا، وہ کوئی نہ کوئی کھسیانی بات تو انہوں نے کرنی ہی تھی۔ بہرحال یہ بس منظر اس سورت کے حوالے سے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورت میں کیا فرما رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سورت ہے یہ۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غروب ہو گیا، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى،
نہیں ہے گمراہ تمہارا صاحب اور نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. وما ينطق عن الهوى، اور یہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتا. ان ہوا الا وحی یوحا، مگر وہ جو کہ اس پر وحی نازل کی جاتی ہے، بس وہ وہی بولتا ہے. قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کو مان لیا جائے. کس چیز کی قسم کھائی گئی ہے؟ ستارے کی قسم کھائی گئی ہے. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، ستارے کی قسم کھائی گئی جبکہ وہ کیا ہو رہا ہے؟ غروب ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ قسمیں اللہ تعالیٰ کیوں کھاتے ہیں؟ کسی ایک بہت بڑی حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے، اس چیز کی امپورٹنس کو بتانے کے لیے، اور اس تخلیق جس چیز کی قسم کھائی گئی ہوتی ہے اس تخلیق کی کچھ خصوصیات اور صفات کو دکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیز کی قسم کھاتے ہیں. تو ستارے کی جو قسم کھائی گئی ہے جبکہ وہ غروب ہوتا ہے. ستارے کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی ہمیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ستاروں سے لوگ روشنی اور ہدایت حاصل کرتے ہیں. ستارے کس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے بنائے؟ آسمانی دنیا کی زینت تو بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص ایک اور مقصد بھی رکھا ہے، اور وہ مقصد ہے ہدایت کو پانا. یہاں ستاروں کی جو قسم کھائی گئی ہے اس وقت کی کھائی گئی ہے جب وہ غروب ہو جاتا ہے. گویا ستارہ غروب کیسے ہوتا ہے؟ ستارے تو وہیں پر رہتے ہیں، یہ گیلیکسیز اور سٹارز یہ وہیں پر رہتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. جو غروب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ سورج جب نکلتا ہے تو اس سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ ستاروں کی روشنی مدھم اور ماند پڑ جاتی ہے. لیکن جب رات کا اندھیرا آتا ہے وہ ستارہ وہیں پر موجود ہوتا ہے، اور وہ سورج سے جو روشنی مستار ادھار اس نے لی ہوتی ہے اس روشنی کی بدولت وہ کیا ہوتا ہے؟ ان the absence of sun وہ چمکنے لگ جاتا ہے. لیکن اس کی اصل حقیقت ہے کہ وہ وہیں پایا جاتا ہے اور وہ راستہ دکھاتا ہے. کس کو راستہ دکھاتا ہے؟ مسافروں کو، جو بھولے بھٹکے ہوتے ہیں، جن کو راستہ نہیں مل رہا ہوتا، وہ ان ستاروں کی وجہ سے اپنی زندگی کی جو زمین ہے اس میں سفر کا راستہ تلاش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اور بہت سارے ستارے جو ہیں ان کی خاص اسپیشل پوزیشنز ہوتی ہیں، اور وہ وہیں پر دے آر لوکیٹڈ ایٹ دیئر پوزیشنز. وہ سورج کے نکلنے کی وجہ سے غائب نہیں ہو جاتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس ستارے کی قسم جو اپنی اصل حقیقت میں موجود ہوتا ہے، چاہے وہ غائب بھی ہو جائے لیکن ہدایت دینے کا کام اس کا جاری ہوتا ہے، ساری ہوتا ہے. وہ اپنے عمل سے دستبردار نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کو روکتا نہیں ہے، وہ اسی جگہ موجود رہتا ہے. ہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، وہ تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح اس ستارے کی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ما غل صاحبکم وما غوی، تمہارا جو یہ رفیق ہے، یہ جو تمہارا صاحب ہے، کون ہے تمہارا صاحب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارا صاحب یا تمہارا ساتھی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ تو ہمارا رسول جو ہے وہ بہکا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی بھٹکا ہوا ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو اور لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہے، تمہارے ہی قبیلے سے آئے ہوئے ہیں، تم ان کو اچھی طرح سے جانتے ہو، یہ تمہارے لیے کوئی ان نون پرسنالٹی نہیں ہے، تم ان سے اچھی طرح واقف ہو، یہ ساری عمر تمہارے درمیان گزار چکے ہیں، تم ان کی پوری زندگی کے واقعات سے واقف ہو. تمہاری نظروں کے سامنے ہے کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی غلط کام نہ کیا ہے، نہ کبھی کوئی بات زبان سے نکالی ہے، نہ ہی کوئی غلط عمل ان سے سرزد ہوا ہے. حالانکہ تم ہی ان کو صادق بھی کہتے ہو، امین بھی کہتے ہو، یہ تمہارے ہی اندر کا انسان ہے. تو یہ انسان کیسے ہے؟ ما ضلع، یہ گمراہ نہیں ہے، وما غوا، اور نہ ہی یہ بھٹکے ہوئے ہیں. دیکھیے انسان جس کو معلوم ہوتا ہے ہدایت کا، اور اس کو ہدایت معلوم ہونے کے بعد جب وہ کسی غلط راستے پر چل پڑتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ بہک گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے. اور جو شخص جس کو معلوم ہی نہ ہو
تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گم گیا ہے، اس کا راستہ گم گیا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کس راستے پر چلنا تھا۔ تو ایک وہ ہے جس کو معلوم ہوتا ہے اور وہ پھر بھی اس پہ غلط راستے پہ چلتے ہیں، اس شخص اس کو کہتے ہیں یہ بھٹک گیا ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ راستہ یہ ہے، لیکن یہ اس نے اپنا اصل راستہ چھوڑ کے غلط راستے کو آپٹ کر لیا ہے، یہ اس نے اپنے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ لیکن جس کو اپنا راستہ معلوم ہی نہیں ہو وہ بہک جاتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتا ہے، وہ گم کر دیتا ہے اپنا اصل راستہ، کیونکہ اس کو لا علمی کی وجہ سے ایسا اس سے عمل ہو جاتا ہے۔ تو گویا دونوں قسم کے معاملات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئے، نہ یہ گم ہوئے ہیں نہ یہ بہکے، ٹھیک ہے، نہ یہ ایسی بات ہے کہ ان کو ہدایت معلوم تھی اور انہوں نے چھوڑ کے کسی غلط راستے پر چلے گئے، جو کہ مشرکین مکہ کا ایک عمل تھا یا رویہ تھا یا وہ بات تھی جو وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دین سے پھر گئے ہیں اور انہوں نے غلط دین اختیار کر لیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہا کہ نہ انہوں نے اپنا راستہ گم کیا ہے اور نہ ہی اپنے راستے سے بھٹکے ہیں، جان بوجھ کر بھی یہ کسی غلط راستے پر نہیں چل رہے اور بے جانے بھی یہ کسی غلط طرف جو ہے ان کا قدم نہیں اٹھ رہے۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ تمہارے ہی اندر کے انسان ہے اور تم ان کو اچھی طرح سے ان کو جانتے ہو۔ جس شخص نے کبھی زندگی میں غلط کام نہیں کیا، جو آئے ہی ہدایت دینے کے لیے ہے، تو جس طرح سے ایک ستارہ جب نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے اور تمہیں نظر نہیں آ رہا ہوتا حالانکہ اس کی حقیقت قائم ہوتی ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گمراہ لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاں، تمہاری نگاہوں سے ان کی حقیقت جو ہے وہ ابھی اوجھل ہے، تمہیں ان کی حقیقت نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہی ہے۔ کیوں؟ ما ینطق عن الہوی، یہ نہیں بولتے اپنی خواہشات سے، انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بات نہیں ایسی کی کہ اپنی خواہش نفس سے جو ہے وہ کوئی بات کہتی ہو، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر وہ بولتے ہیں جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے، بس وہی وہ بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز بیان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے، مگر وہ بات نکلتی ہے ان کی زبان مبارک سے جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ وہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر القاء کرتا ہے۔ اللہ اپنی وحی اپنی تمام مخلوقات کے اوپر القاء کرتا ہے۔ ایک قسم کی وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چرند پرند حیوانات نباتات تمام مخلوقات کے اوپر القاء کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اوحا ربک الی النحل، کہ تیرے رب نے وحی کر دی شہد کی مکھی کی طرف۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو وحی کرتے ہیں، اس کے اندر ایک اشارہ ڈالتے ہیں، اس کو ایک تعلیم دے دی جاتی ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے گھر جو ہے وہ کہاں بنائے، کیسے کلیکٹ کرے اور کیسے سارے کے سارے معاملات کرے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی وحی ہر جاندار کو عطا فرماتے ہیں۔ چیونٹی کو وحی کی جاتی ہے کہ کس طرح سے اپنا بل بنانا ہے، کیسے 6 مہینے تک وہاں پہ اپنا کھانا اسٹور کرنا ہے۔ بطخ کے بچے کو وحی کر دی جاتی ہے کہ کس طرح سے اس نے اپنے پیروں کو ہلانا ہے اور وہ سوئمنگ کرنا شروع ہو جائے گا۔ چڑیا کو وحی کر دی جاتی ہے کہ اس نے اپنا گھونسلہ کیسے بنانا ہے، کہاں سے تن کے لائے گی، کس طرح سے سارا معاملہ کرے گی، بچوں کو کھانا کیسے کھلائے گی، اس کے بچے کو سکھا دیا جاتا ہے، وحی کر دی جاتی ہے کہ وہ پروں کو کیسے سکیڑے گا اور پھر کیسے اڑان بھرے گا اور کس طرح سے وہ ہوا میں اڑ جائے گا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تمام وحیاں کہاں جا رہی ہیں؟ تمام مخلوقات کی طرف دی جا رہی ہیں۔ دوسری قسم کی وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتا ہے جو دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کر دیا گیا، تو وحی کر دی گئی تھی اللہ کی طرف سے کہ کیا کر، اپنے بچے کو اس باسکٹ میں ڈال اور اس کو پانی کے اندر بہا دے۔ تو یہ وہ وحی تھی کہ ہم اس کو دوبارہ تیری طرف پلٹا کر لائیں گے اور تیری آنکھیں ٹھنڈی کریں گے۔ اسی قسم کے اشارے اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں میں اپنی مخلوقات کو کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال ہوتا ہے جو انسان کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اس استخارہ کے جواب میں۔ ایسا ہی ہے
ایک اور قسم کی وحی وہ ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ انبیاء پہ کی جانے والی وحی انسانوں کی ہدایت کے لیے کی گئی ہے اور کی جاتی رہی ہے، اور آج اس وحی کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر جو ہے وہ کوئی جبرائیل علیہ السلام کے فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے اور مجھے یہ وحی کے حکم دیا گیا ہے کہ تم ایسے 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 کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی تھے، آخری نبی بھی تھے. انبیاء کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکا ہے. اب اس قسم کی ہدایت کے لیے وحی کا آنا ناممکن ہے، دین مکمل ہو چکا ہے. آج کوئی اٹھ کے نہیں یہ کہہ سکتا کہ جی میرے خواب میں فلاں چیز آئی یا مجھے جی فلاں فرشتے نے آ کے ایسے ایسے حکم دیا. وحی کی پوری ایک طریقہ تھا، ایک وحی لینے کا ایک انداز اور ایک کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے جو ہیں وہ نمودار ہو جاتے تھے، اور وحی کی لینے کی کیفیت اتنی بھاری ہوتی تھی، اتنی کٹھن اور مشقت طلب ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بتاتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران کے اوپر تھا اور اسی کیفیت میں وحی کا نزول ہونا شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ بوجھ کی وجہ سے میرے ٹانگوں کے جوڑ جو ہے وہ کھل جائیں گے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، تو اونٹنی کے اوپر سورہ انعام نازل ہو جاتی ہے، اور صحابہ بتاتے ہیں کہ بوجھ کے مارے اونٹنی کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ بیٹھی جا رہی تھی. تو وحی کا لینا بہت مشکل عمل ہوتا تھا، کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں بھی آئے، 2 مرتبہ آئے جس کا آج ہم تذکرہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، یا کہ فرشتے کی جو تھا وہ انسان کی شکل میں بنا کے بھیجا جاتا، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھنٹی بجنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی، یا کچھ چیز کی بنبناہٹ ہونا شروع ہو جاتی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب میں چلے جاتے اور ایک دم سے ایسا لگتا جیسے وہ خراٹے لے رہے ہیں، اور پورا وحی کی لے دے کا سلسلہ جو ہے وہ مکمل ہو جاتا. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے کوئی آواز آتی تھی اور وہ وحی جو ہے وہ نازل ہو جاتی تھی. تو یہ مختلف کیفیات تھی، طریقے تھے وحی کے نزول کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے وہ اپنی خواہشات نفس سے کچھ نہیں بولتے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی جاتی تھی صرف وہی آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا، اس کے علاوہ آپ اور کوئی بات اپنی زبان سے نہیں کہتے تھے. جب وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو وہی ایز اٹ از الفاظ جو قرآن کے آپ کو سکھائے جاتے تھے، نزلہ علی قلبک، اللہ کے نبی کے قلب مبارک پر ڈائریکٹلی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو نازل فرما کے اس کو یاد کروا دیتے تھے. تو یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں یہ وحی متلو کہلاتے ہیں، جو پڑھی جانے والی، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے اور اس کو قرآن کی باقاعدہ طور پہ صحیفوں کی صورت میں محفوظ کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ ہے وحی متلو. دوسری وہ وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن اور تشریح سیکھتے یا علم سیکھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اس قرآن کی آیات کے علم کو جو لیتے تھے تو پھر وہ آگے اپنے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 4 نکاتی طریقہ تھا. یتلو علیہم آیاتہ، اس کتاب کی آیات کو تلاوت کر کے سناتے تھے. ٹھیک ہے، یہ متلو ہو گئی. اس کے بعد تزکیہ کرنا، اس کے بعد کتاب اور یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم کا معاملہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لینگویج میں، اپنی زبان مبارک سے کر کے بتاتے تھے. گویا اس کتاب کی آیات کی تفسیر، تشریح، اس کے حوالے سے علم دینا اور صحابہ کرام کا تزکیہ کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوتا تھا. تو جو وہ ہوتا تھا سارا، اس کا علم دیا جاتا تھا، اس کا تزکیہ کا معاملہ، اس کی حکمت کی باتوں کو سکھانا،
یہ ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تھا، لیکن علم کہاں سے آتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف کا علم جو ہے وہ ایکسپلینیشن کے حوالے سے ان کو دیتے تھے. تو یہ وہ وحی ہے جو حدیث کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ کی گئی. اس کو ہم وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ غیر مطلوع یعنی کہ قرآن کی تو ایک ایک حرف کے اوپر پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے نا. وہ جو غیر مطلوع ہے جو کہ حدیث کی صورت میں محفوظ کی گئی ہے وہ غیر مطلوع کہلاتی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. اب کچھ باتیں ایسی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو سکھانے کے اعمال کے حوالے سے کرتے تھے، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی تھی جو دین کی اقامت اور جدوجہد کے حوالے سے کرتے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے کچھ مشورہ بھی لیتے تھے، تو رائے بھی ان کی مان لیتے تھے. اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جنگ بدر میں اپنا خیمہ ایک جگہ پہ نصب کرنے کا حکم دیا، تو صحابہ نے آ کے پوچھا کہ یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، یا کون کس اللہ کا اگر حکم ہے یا آپ نے اپنی مرضی سے کیا یا اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مشاورت قبول کی کہ اگر اوپر والی جگہ پہ ہم اپنا خیمہ نصب کر لیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں مانی. تو گویا ساری کی ساری جو چیزیں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری چیزیں اللہ ہی کی جانب سے ہوتی تھی. ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں کیوں ہمیں کروا کے دکھائی؟ تاکہ ہمیں وہ طریقے سمجھ میں آ جائیں، تاکہ ہمیں وہ باتیں سمجھ میں آئے کہ ہم نے کیسے کرنی ہے. اب ایک اور بات یہ تھی کہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت سے تعلق نہیں رکھتی تھی. مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جیسے عام اٹھنے بیٹھنے کی باتیں ہیں، ہنسی مذاق کی چیزیں ہیں، یا یہ کہ اپنے ازواج کے ساتھ کرنا اور جو بھی معاملات ہوتے تھے، تو کفار کو اس قسم کی باتوں پہ کوئی اعتراض نہیں تھا. اصل اعتراض ان کا ان باتوں پر تھا جو دین کے حوالے سے ساری باتیں تھی. ٹھیک ہے، تو ان دین کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قرآن کی آیات میں بتا دیا کفار مکہ کو کہ اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو اللہ ہی کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسند احمد میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کبھی حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا. تو کسی صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کبھی آپ ہم لوگوں سے ہنسی مذاق بھی تو کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. فی الواقع میں حق کے سوا کچھ نہیں کہتا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتا تھا وہ لکھ لیا کرتا تھا تاکہ میں اس کو محفوظ کر لوں. تو قریش کے لوگوں نے مجھے اس سے منع کیا اور کہنے لگے کہ تم ہر بات ہی لکھتے چلے جاتے ہو. تو انہوں نے کیا یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک انسان ہے، کبھی غصے میں بھی کوئی بات فرما دیتے ہیں تو اس پر وہ کہتے ہیں میں نے پھر لکھنا چھوڑ دیا. بعد میں نے اس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لکھتے جاؤ. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی. سمجھ آ گئی؟ تو گویا یہ ساری کی ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے خود فرمائی کہ میری زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. ایک وہ لائف ہے جو کہ دین کے حوالے سے نہیں ہے، ملنا ملانا، ہنسی مذاق، یہ اس میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے حق کے سوا کچھ نہیں. ٹھیک ہے، تو باکجا دوسری باتیں جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہوں اس میں کیسے حق کے سوا کوئی چیز آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ وہی بولتا ہے جو وحی کے حوالے سے بولتا ہے جو اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے. علمہ شدید القوا، شدید القوا، اس کو سکھاتا ہے شدید قوت والا. یہ علم کہاں سے آتا ہے وحی کا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں کہ یہ علم اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سکھاتا ہے؟ ایک نہایت شدید ہے، ایک نہایت شدید ہے. شدید کیسا ہے؟ ہر قسم میں شدید، ہر قسم کی شدت میں اس کے اندر پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ شدت تربیت میں شدید ہے، وہ اخلاص میں شدید ہے، وہ قوت میں شدید ہے. جہاں یہاں خاص طور سے بتایا جا رہا ہے کہ شدید القوا، وہ اپنی قوت میں شدید ہے.
تو گویا ایک معلم کا بتایا جا رہا ہے کہ ایک معلم وہ معلم ہے، اس کا کوئی عام انسان یا کوئی عام جگہ سے اس کو نہیں ٹیچ کیا جا رہا، بلکہ جو اس کو سکھانے والا معلم ہے وہ نہایت زبردست قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے اندر جسمانی طور پر بھی قوت ہے اور ایمانی قوت بھی ہے، اور ایسی قوت ہے کہ ادھر سے ادھر اس کی بات نہیں ہو سکتی۔ جیسا علم اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل کو دیا جاتا ہے، پوری صداقت اور امانت کے ساتھ، پوری حفاظت اور قوت کے ساتھ وہ ایز اٹ از نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ علمہ سے آپ دیکھ لیجئے، علمہ میں لام مشدد ہے، لام مشدد سب بتا رہا ہے کتنے اہتمام، کتنے لزوم، کتنے پرفیکشن اور کتنے پریسیجن کے ساتھ تعلیم کا معاملہ کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ان آیات کے اندر جو آگے ابھی ہم پڑھیں گے کہ حضرت جبرائیل سے علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے ٹرانسفر ہوتا تھا، ان آیات کے اندر ایک معلم اور ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے وہ سکھایا گیا ہے اور وہ بتایا گیا ہے۔ معلم کی یعنی ٹیچر کی بھی خصوصیات بتائی گئی ہیں کہ ایک ٹیچر کو بھی کیسا ہونا چاہیے، اور ایک اسٹوڈنٹ کا بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اس نے علم حاصل کرنا ہے تو اس کو اپنے طریقے میں کیسا ہونا چاہیے۔ تو پہلی صفت جو معلم کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ وہ شدید ہونا چاہیے اور قوی ہونا چاہیے۔ معلم یا استاد کے اندر کیسی شدت ہونی چاہیے؟ اس کے اخلاص میں شدت ہونی چاہیے، اس کے اصولوں میں شدت ہونی چاہیے، اس کے نظم و ضبط اور ڈسپلن میں شدت ہونی چاہیے، اس کے اخلاص میں تڑپ اور شدت ہونی چاہیے، اس کے جو ڈلیوری کا انداز ہوتا ہے اس کے اندر اس کو شدت ہونی چاہیے، اس کی محنت شدید ہونی چاہیے، اور قوی قوت والا ہونا چاہیے۔ کس طرح کی قوت والا ہونا چاہیے ایک استاد کو؟ اس کے اندر جسمانی قوت بھی ہونا چاہیے۔ بیمار مریض میں استاد نہیں ہونا چاہیے کہ آج کلاس ہو گئی اور کل نہیں ہوئی، 4 دن کر لی اور 6 دن بیمار ہو کے بیٹھ گئے، نہیں، اس کو جسمانی قوت والا ہونا چاہیے، اس کو روحانی قوت والا بھی ہونا چاہیے، ایمانی قوت بھی اس کے اندر بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگر کسی کے جو آگے جو کلاس ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں اس میں کوئی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں تو وہ اپنی اعصاب پہ کنٹرول ہی نہیں رکھ رہا، اور کبھی ڈانٹ رہا ہے، کبھی ڈپٹ رہا ہے، کبھی کسی کے مسائل نہیں دیکھ رہا، کبھی کسی کے نقصانات کو نہیں دیکھ رہا، وہ کبھی وہ پریشان ہے، خود ہی جو ہے وہ اپنے اعصابی طور پر اتنا کمزور ہے کہ وہ ٹینشنز اور ڈپریشنز کا شکار ہوا جا رہا ہے۔ نہیں، استاد کو کیسا ہونا چاہیے؟ پوری کی پوری اعصابی اور جسمانی اور ایمانی اور روحانی قوت والا مضبوط ہونا چاہیے، ساتھ ساتھ اس کے اندر علم کا حافظہ بھی اسٹرانگ ہونا چاہیے، اس کا حافظہ بھی بہترین ہونا چاہیے، اور اس کے اندر قوت بولنے اور قوت بولنے اور ڈلیوری کی صلاحیت بھی جو ہے وہ بہترین قوت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگلی بات صفت کیا بتائی جا رہی ہے؟ ذو مرتن، کیسا ہونا چاہیے؟ صاحب صلاحیت ہونا چاہیے، اس کے اندر ہر قسم کی لکھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، بولنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے۔ جب وہ ایسا معاملہ کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو بہت صلاحیت کے ساتھ سارے کا سارا علم اللہ کے ساتھ دیا ہوا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، لکھواتے اور ان کو یاد کرا دیتے تھے، اور پھر کیا بتایا جا رہا ہے؟ فاستویٰ، وہ ان کے قریب آ کے وہ برابر ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بتایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے صاحب قوت بھی تھے، صاحب صلاحیت بھی تھے، فاستویٰ، اور ان کے اوپر آ کے برابر آ کے جم گئے، ٹک گئے، برابر آگے جم گئے، ٹک گئے۔ یہ تو کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بالکل قریب آ کے، بالکل ان کے برابر کے لیول پہ آ کر بیٹھے اور ان کے ساتھ تعلیم دینے کا معاملہ انہوں نے کیا۔ ایک استاد کو کیسا ہونا چاہیے اپنے شاگردوں کے ساتھ؟ ان کے لیول پر جا کے، ان کی دماغی جو ان کی صلاحیت ہے اس لیول پر جا کے ان کو ڈیلیور کرنا چاہیے، ان کے بارے میں بات بتانی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے اور کسی کی مسائل ہے، کسی کے اندر اتنی اٹینشن نہ دینے کا مسئلہ نہ آ رہا ہے، تو وہ اس کو اس کے لیول پر جا کے اس کو ساری باتیں سمجھانی چاہیے، تو پھر ہی
علم لینے اور دینے کا معاملہ جو ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ ہو سکتا ہے. اگر استاد ایسا نہ کرے تو دور دور ہی رہے گا تو پھر شاگرد کے ساتھ کیسے اس کی بانڈنگ ڈیولپ ہوگی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ نہایت شدید القوا تھے، ذو مرہ یعنی صاحب صلاحیت ہے، اور فاستوا ان کے برابری کے لیول پر آ کے کرتے تھے اس کے ساتھ تعلیم دینے کا معاملہ. وہ بالافق الاعلی، اور وہ کہاں پر انہوں نے دیکھا؟ افق الاعلی پہ. افق الاعلی کہتے ہیں یعنی کہ زمین اور آسمان کے درمیان. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب پہلی دفعہ دیکھا تھا تو وہ افق الاعلی پہ دیکھا تھا. اور ہوا یہ تھا کہ فترۃ الوحی کا ٹائم آیا، پہلی وحی جب نازل ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ سارے کا سارا معاملہ کہ کس طرح برقہ بن نوفل کے پاس حضرت خدیجہ ان کو لے کر گئیں اور پھر واپس آئے، اور انہوں نے کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا. تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد وحی آنا ہی ختم ہو گئی. اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں فترۃ الوحی. فترۃ کہتے ہیں کٹ گیا، وحی کا سلسلہ کٹ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا زیادہ پریشان ہو جاتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا تھا کہ بس میں اپنی جان ہی کر دوں، ختم کر دوں، کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئی، یہ وحی آنا رک کیوں گئی. تو ایک مرتبہ اسی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ چڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق الاعلی پہ اپنی اصلی صورت میں دیکھا. یہ وہی وقت بتایا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کو زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے وہ معلق تھے، کرسی کے اوپر موجود تھے، اور کہ زمین سے آسمان تک کا جو سارے کا سارا ڈسٹینس ہے وہ ان کے پروں سے بھرا ہوا. دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے. ٹھیک ہے، اور وہ جو 600 پر دیکھنے کا معاملہ وہ پھر معراج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا تب انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے 600 پر دیکھے. لیکن ابھی جو ہے وہ کتنا دیکھا کہ زمین سے آسمان تک کا جو ڈسٹینس ہے وہ سارا کا سارا بھرا ہوا تھا، اور حضرت جبرائیل کو انہوں نے اپنی اصل حالت میں دیکھا. حضرت جبرائیل تو ان کو نظر آئے افق الاعلی پر. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے افق الاعلی پر دیکھا، ثم دنا، پھر وہ قریب آیا، فتدلا، پھر وہ آگے بڑھا، یعنی لٹک گیا. فتدلا کا مطلب ہے بس وہ آگے بڑھا اور لٹک گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام افق الاعلی پر نظر آ کے بس وحی سے نہیں سارا کچھ سکھاتے گئے کہ بس اب یہاں پہ نظر آ گیا ہوں میں، اب اللہ کی وحی کا سلسلہ جو ہے وہ تم لیتے جاؤ، قلب مبارک پہ نازل ہو جائے. نہیں، کیا کیا انہوں نے؟ ثم دنا، دنو نکلا ہے دنیا سے، نیچے والی چیز. ٹھیک ہے، جیسے ادنا چیز ہوتی ہے نا، نیچے ہو جانا بالکل. تو حضرت جبرائیل نے کیا کیا؟ افق الاعلی سے نیچے آ گئے. تو معلم کو کیسے ہونا چاہیے پھر؟ اول تو اس کو ہر قسم کی بلندی پر ہونا چاہیے، تعلیم کی بلندی پر، اخلاق کی بلندی پر، عبادات کی بلندی پر، ایمانی بلندی پر، علم کی بلندی پر، ہر چیز کی بلندی پر عام عوام کی سطح سے بلند ہو کے جب وہ معلم بنتا ہے تو اب معلم کو اوپر نہیں رہنا، اپنا علم دینے کے لیے اپنے شاگردوں کے لیول پر آنا پڑے گا، ان کے قریب ہونا پڑے گا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ثم دنا، وہ قریب ہو گئے، اپنے اسٹوڈنٹ کے قریب ہو گئے. تو بہترین ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹ کے قریب ہو جاتا ہے، ان کے سارے معاملات کو جانتا ہے، دیکھتا ہے، ان کی پرابلمز کے ساتھ اویئر ہوتا ہے، اور ان کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے کسی کو تسلی دیتا ہے، کسی کو تشفی دیتا ہے، کسی کو بوسٹ کرتا ہے، کسی کو جو ہے انکریج کرتا ہے. مختلف قسم کی جو ہے وہ ہر بچے کی علیحدہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو بہترین ٹیچر کون ہوتا ہے؟ جو ہر سطح سے بلند ہوگا لیکن اپنے علم کے لیے تفکر اور تکبر نہیں کرے گا، بلکہ اپنے علم کو آگے ٹرانسفر کرنے کے لیے کیسا ہو جائے گا؟ اپنے اسٹوڈنٹ کے قریب آئے گا. فتدلا، پھر وہ قریب آ کے لٹک گیا، گویا اتنا قریب آگے، اتنے ان کے قریب آگے کہ وہ ان کے کتنے قریب آگے؟ فکانا قاب قوسینی، وہ اتنے قریب آگے کہ جتنا وقفہ ہوتا ہے نا، کعبہ کہتے ہیں، قوسین کمان کو کہتے ہیں، اور کعبہ قوسین کہتے ہیں وہ جو
کمان اور تیر کے درمیان کی وہ جو ڈسٹینس ہوتا ہے نا، اس کو جو ایک ہاتھ کا ڈسٹینس ہوتا ہے، تو یہاں قوسین 2 کمانوں کے برابر، سمجھ آگئی؟ قاب قوسین کیا کہیں گے؟ 2 کمانوں کے یا 2 ہاتھوں کے برابر کا ڈسٹینس رہ گیا. اتنی قریب آ گئے کہ 2 ہاتھوں کا یا 2 کمانوں کا ڈسٹینس رہ گیا. ایک ہاتھ اتنا ہوا اور دوسرا ہاتھ اتنا، تو گویا کتنا قریب آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ قاب قوسین 2 کمانوں کے برابر، او ادنا یا اس سے بھی قریب. سمجھ آ گئی؟ تو ٹیچر کتنا قریب آئے گا اپنے اسٹوڈنٹ کے؟ اتنا قریب کہ جس سے زیادہ اب مزید قرب نہیں آ سکتا. جتنا قریب ٹیچر جائے گا اتنا ہی اسٹوڈنٹ کے دل میں بیٹھے گا اور اتنا ہی وہ اسٹوڈنٹ اس سے اپنی تعلیم لینے کا معاملہ آسانی سے کر لے گا. جو استاد دور دور رہتے ہیں، جن کے ساتھ رسائی نہیں ہو سکتی، ان استادوں کے قریب بھی نہیں کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا. ہر وہ ٹیچر جس کے ساتھ اسٹوڈنٹ فرینک ہوتا ہے، اسی سے لرن بھی کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جس ٹیچر کے ساتھ اسٹوڈنٹ فرینک ہوتے ہیں، کمفرٹیبل ہوتے ہیں، اپنی باتیں بھی بتاتے ہیں اور گین بھی ان سے زیادہ کرتے ہیں. تو یہ بہترین ٹیچر کی بات بتائی جا رہی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ جو نرسری ہے، جو بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم ڈالتے ہیں اسکولوں میں، تو وہ کتنے قریب آ کے اپنے بچوں کے ساتھ ان کی سطح پر آ کے بیٹھ کے ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کو لکھنا سکھاتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اخلاص، تڑپ، محنت، لگن، ہر چیز ان کے ساتھ شو کرتے ہیں. اور جتنا وہ ان کے لیول پر آ کے 1 to 1 ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ بچے اپنی ٹیچر سے اتنا ہی اٹیچ ہوتے ہیں. تو جتنی لونگ ٹیچرز کی نرسری کے لیول کے بچوں کی ہوتی ہیں، اتنی میرا خیال ہے کوئی بھی لیول نہیں ہوتا ہے کہ نہیں. تو یہاں سے دیکھیں، سیکھیں کہ ہم کو کیسا استاد بننا ہے. اگر ہم مائیں ہیں تو ہم بھی تو استاد ہیں نا اپنے بچوں کی. تو ہمیں کیسا ہونا ہے؟ ان کے لیول پر جانا ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان کو وقت دینا ہے، اور اتنے قریب ہونا ہے، 1 to 1 ہو جانا ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کی ہر پرابلم کے ساتھ اویئر ہو اور ان کے ساتھ ان کو گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں. ٹھیک ہے؟ تو بینگ مدرس بھی ہم نے سیکھا اور بینگ ٹیچرز بھی ہم نے سیکھا کہ دین سیکھنے یا علم سیکھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے اور طریقے سے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اتنا قرب ہونا بہت ضروری ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. پر جب وہ اتنے قریب آ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بس اللہ کی وحی کر دی. فَأَوْحَىٰ یعنی ہم نے وحی کی، إِلَىٰ عَبْدِهِ اپنے بندے کی طرف، مَا أَوْحَىٰ جو کہ وحی کی گئی. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دن معاملہ جب ہو گیا استاد اور شاگرد کے درمیان کا، تو پھر وحی کس نے دی تھی؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میں نے وحی کی تھی کس کی طرف؟ اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. کون سی وحی کی تھی پھر فترۃ الوحی کے بعد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت پھر سورہ مدثر کی چند آیات جو ہیں وہ نازل کی گئی. ٹھیک ہے؟ تو سورہ مدثر کی چند آیات پھر نازل کی گئی تھی. ما اوحا میں سورہ مدثر کی چند آیات ہیں، لیکن یہ وحی کہاں سے آئی تھی؟ استاد اور شاگرد کا جو طریقہ سکھایا گیا، جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم ٹرانسفر کرنے کا معاملہ کر دیا جاتا ہے. وہی پھر اللہ تعالیٰ نے کی اور وہ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کے قلب مبارک تک ڈائریکٹلی ٹرانسفر کروا دی گئی. ٹھیک ہے؟ اب جب انہوں نے ایسا کا معاملہ، ایسا استاد شاگرد کا یہ رویہ رہا، تو شاگرد کا کیا رویہ تھا؟ ما کذب الفؤاد نہیں جھوٹ ملایا دل نے، ما رآ جو کچھ دیکھا تھا. شاگرد کا رویہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی ان کے دل نے محسوس کیا، جو کچھ بھی انہوں نے دیکھا، ما کذبا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا. انہوں نے ایز اٹ از صادق اور امین فرشتے سے، صادق اور امین رسول کے پاس جو علم ٹرانسفر ہوا، صادق اور امین رسول نے اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ کیے بغیر وہ سارے کا سارا علم آگے کہاں ٹرانسفر کیا؟ اپنے صحابہ کرام کی طرف.
ٹھیک ہے. تو جتنا وحی کا علم اللہ کی طرف سے آئے، جیسا آئے، جو دیکھا جائے اس کو ایز اٹ از بتانا ہے، نہ کم بولنا ہے نہ زیادہ بولنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کوئی تم میں سے یہ نہ کہے کہ میں نے دیکھا حالانکہ اس نے نہیں دیکھا، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سنا حالانکہ اس نے نہیں سنا، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے جانا حالانکہ اس نے نہیں جانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صادق اور امین تھے، اور آگے تعلیم بھی انہوں نے یہی دی، اور نہایت اہتمام اور لزوم کے ساتھ، پوری پرفیکشن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو لیا بھی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا، اور جو دیکھا تھا وہ آگے انہوں نے، جو دل نے دیکھا محسوس کیا یا جو آنکھ نے دیکھا وہ اس کو آگے سے بیان کیا، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ملایا. افتمارونہ علی ما یرا، اب تم کیا اس چیز پر جھگڑتے ہو جو وہ خود دیکھتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تم اس چیز کے اوپر اب تم جھگڑتے ہو، اس چیز کے بارے میں تم لڑائیاں کرتے ہو، شک میں مبتلا ہو، جس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. کس کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ قرآن بتا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افق المبین پر دیکھا تھا. ٹھیک ہے. افق المبین پر دیکھنے کے بعد پھر جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس وہ تشریف لاتے ہیں اور سورہ مدثر کی آیات نازل کر دیتے ہیں. ٹھیک. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور البتہ یقیناً دیکھا اس کو دوسرے نزول کے وقت بھی. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو دوسری مرتبہ دیکھا تھا اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. حدیث یہ بتاتی ہے، قرآن نے یہ دونوں جگہ آج یہاں پہ ہمیں بتا دی کہ دوسری دفعہ کب دیکھا تھا. عند سدرۃ المنتہا، وہ سدرۃ المنتہا کے نزدیک تھے. یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ وقت ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے کر گئے تھے. معراج کے سفر میں براق پر سفر کروایا گیا، حضرت جبرائیل ساتھ تھے لیکن دیکھا نہیں تھا. دیکھا کب تھا؟ جب وہ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تھے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا کہتے ہیں جو اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہو، جس کے آگے کوئی اور کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے. پوری اپنی آخری کنارہ. تو سدرۃ المنتہا بیری کا وہ درخت ہے جو ایک حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 6 آسمان پر ہے، لیکن ایک اور حدیث یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر موجود تھا. تو گویا دونوں کو اگر ملایا جائے تو اس کی جڑیں 6 آسمان پر ہیں اور 7ویں آسمان پر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں. تو آپ سب یہ وہ انتہا، اس کو اس لیے انتہا کہا جاتا ہے کیونکہ اس پر فرشتوں کی انتہا ہے. فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے. یہاں فرشتے آخری لمٹ ہے جہاں پر وہ پہنچتے ہیں. اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر پہنچے. پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دیا تھا کہ بس اب اس کے آگے میں نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے اب آپ نے خود ہی جانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا پر جب ان کو چھوڑ دیا گیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اکیلے آگے تشریف لے کر گئے تھے. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضرت جبرائیل کو کب دیکھا تھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا پر دیکھا. عندہا جنت المأوا، اس کے نزدیک کیا ہے؟ جنت المأوا ہے. جنت المأوا، جنت المأوا کہتے ہیں کہ وہ مقام جہاں آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی. یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا کی تخلیق ہوئی تھی، اور یہاں سے ہی ان کو زمین پر اتارا گیا تھا. اور یہی وہ ٹھکانہ ہے جو جنتیوں کا ٹھکانہ ہوگا، جنت المأوا. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا ہے کہ جنت موجود ہے. جنت کا کیا ہے؟ موجود ہے.
और जन्नत कहाँ है? इंदहा जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा के करीब ही है जन्नत। हदीस बताती है जन्नत भी तैयार है, जहन्नुम भी तैयार है। जहन्नुम कौन सी जगह है, जन्नत कौन सी जगह है? तो कुरान हमें बता रहा है कि जन्नत कहाँ पर है? इंदा सिदरतुल मुंतहा, ठीक है, इंदहा जन्नतुल मावा। समझ आ गई? यानी कि सिदरतुल मुंतहा के पास जो देखा था, तो उसी सिदरतुल मुंतहा के पास क्या है? जन्नतुल मावा है। जन्नत 7वें आसमान के पास है, वहां पर 7वें आसमान पर जन्नत का वजूद पाया जाता है। लेकिन जहन्नुम कहाँ है? जहन्नुम कहाँ है? हाँ जी, हमने पिछली सूरत में पढ़ा था ना, वल बहरिल मस्जूर, अल्लाह ताला ने भड़कने वाले समंदर की कसम खाई थी, ठीक है। तो वो जो मौजज़न समंदर है जो भड़क जाएंगे, यहाँ पर गालिबन जहन्नुम मौजूद है। क्योंकि आप देखिए, अगर इसको देखा जाए अर्थ को, तो अर्थ में एक तो पूरी की पूरी जो अपर सरफेस होती है उसको क्रस्ट ऑफ अर्थ कहते हैं, उसके नीचे लेयर्स है अर्थ की, उसके नीचे एक और कोर ऑफ अर्थ कहलाता है, कोर कह रही हूँ, जो अंदर का जिसको हम कोर ऑफ अर्थ कहते हैं, और उसके दरमियान क्रस्ट और कोर के दरमियान का जो एरिया है उसको मैंटल कहते हैं, ठीक है। मैंटल में लेयर्स ऑफ अर्थ आती हैं। साइंसदानों ने इसकी खोज करने की कोशिश की और जियोलॉजिस्ट ने इसको रिसर्च की और देखा 6 मील तक जो है ना, गालिबन 6 मील तक उन्होंने जमीन को ड्रिल किया, खोदते गए 6 मील तक पहुंचे। उसके बाद हार्ड हो जाती थी जमीन और उसके बाद नहीं ड्रिल होती थी। उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, उन्होंने दूसरी जगह पे जाके किसी और जमीन के खित्ते पर ड्रिल करना शुरू किया और वो चलते गए 6 मील तक पहुंचकर फिर कोई हार्ड चीज आ जाती थी कि उसके बाद ड्रिलिंग इम्पॉसिबल हो जाती थी। गोया उन्होंने ये इससे अंदाजा लगाया कि 6 मील तक तो मैंटल ऑफ अर्थ मौजूद है, लेयर्स ऑफ अर्थ की सूरत में, लेकिन उसके नीचे जो कोर ऑफ अर्थ है, जो सेंटर ऑफ अर्थ है, उस पर रसाई मुमकिन नहीं है, ठीक है। और क्या खबर कि एक टाइम आए कि जब बहरुल मस्जूर, ये भड़कने वाले समंदर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये उसी की हिद्दत और हरारत की वजह से क्या हो, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन जलने में मदद देती है और हाइड्रोजन खुद ब खुद जलती है। तो ये दोनों जो गैसेस जिनसे मिल के पानी बना है, ये खुद ब खुद भड़क उठे। ये अल्लाह का हुक्म आएगा और ये जमीन ही जो है ये क्या बन जाती है? जहन्नुम बन सकती है। तो वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन कुछ जो रिसर्च के हवाले से बातें थी वो मैंने आपके सामने रखी है। ये जन्नत कहाँ पर है? 7वें आसमान पे। Nobody knows कि 7वां आसमान कहाँ है। हम अच्छी तरह से इसको 12 पढ़ चुके हैं कि हमें जो दुनिया का आसमान नजर आता है, दिस इज नॉट पहला आसमान। पहला आसमान कहाँ तक है? अल्लाह नोज बेटर। और 7 आसमान फिर कहाँ तक आता है? कायनात कितनी वसी है, कितने ज्यादा नूरी साल इसके अंदर मौजूद है, हमें इसका कोई अहाता नहीं है, हम इदराक नहीं कर सकते, हमारी अकल से बालातर बातें हैं। लेकिन बहरहाल 7वें आसमान पे जो हदीस हमें बताती है वो क्या है? जन्नतुल मावा कहाँ पर मौजूद है? सिदरतुल मुंतहा के पास। गोया जन्नत का वजूद मौजूद है और जन्नत पाई जाती है। इस यक्ष सिदरता मा यक्षा, जबकि छा रहा था सिदरा पर जो कुछ के छा रहा था। सिदरा पर जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को छोड़ा था तो सिदरतुल मुंतहा के ऊपर छा रहा था, जो कुछ के छा रहा था। क्या छा रहा था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से हमें पता चलता है कि सिदरतुल मुंतहा का जो बेरी का दरख्त था उसके ऊपर सोने की टिड्डियों की मानिंद जो है वो फरिश्ते आके मौजूद थे और वो ऐसा चमक रहा था कि जैसे सोना चमकता है, उससे ज्यादा वो चमक रहा था। एक रिवायत से पता चलता है कि फरिश्तों ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की थी कि हम भी देखना चाहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को, हम खुद देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको इजाजत दी थी और वो सिदरा के ऊपर आके, बेरी के दरख्त के ऊपर आके
टिड्डियों की मानिंद जो है वो फरिश्ते जमा हो गए थे, और ऐसा उस पे हुस्न और नजारा उस पे था जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पर सिदरा पर छा रहा था जो कि छा रहा था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये है कि जब वो गए अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए आगे सातवें आसमान के आगे, तो फिर अब उनको सिदरतुल मुंतहा पे एक बहुत ही खूबसूरत चमकने वाली चीजें नजर आ रही हैं, एक समझ आई, लेकिन उनकी नजर क्या है, उनकी नजर अहम से गैर अहम की तरफ नहीं गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर उधर देख देख के अपने आप को फोकस से बाहर नहीं कर रहे, जो चीज के लिए वो गए हैं उनकी नजर पूरी की पूरी उसी तरफ मरकूज है, फोकस्ड है। वो ये नहीं है कि भाई गए तो किसी काम से और दूसरे कामों में लग गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा ज़ागल बसरु व मा तगा, निगाह ना चुंधियाई ना ही हक से मुतजावुज हुई। ठीक है, यानी ये नहीं था कि वो इतना मशहूर हो जाते और निगाहें चुंधिया जाती, हाय इतनी रोशनी और इतना कुछ नहीं, उनकी निगाह चुंधियाई नहीं, वो जरा भी गैर अहम की तरफ माइल नहीं हुए और ना ही वमा तगा और ना ही हद से मुतजाविज हुई, यानी आगे भी नहीं बढ़े, कोई सरकशी का मामला नहीं किया, कोई गलती नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी भी सरजद नहीं हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में ठहराव और वकार नजर आ रहा है। रब से मुलाकात के लिए गए हैं, फरिश्तों का हजूम जमा है, लेकिन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के हवाले से पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह सुब्हाना ताला को क्या उस वक्त देखा था या नहीं देखा था, क्या मामला हुआ था उस वक्त, क्या सारे का सारा रवैया हुआ था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनके साथ। तो एक तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे तहम्मुल से थे और उनकी अटेंशन एक जगह से दूसरी जगह डाइवर्ट नहीं हो रही थी, वो पूरी तरह फोकस थे और यकसुई का मामला था, जहनी यकसुई भी है, निगाह की यकसुई भी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल वकार के साथ आप अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होते हैं और उनको फील ऐसे होता है कि जैसे एक बादल आया है, एक बादल आया है और अल्लाह सुब्हाना ताला के उस जलाल के रोब से अल्लाह के नबी फौरन सिजदे में गिर जाते हैं। समझ आया? अल्लाह का अल्लाह ताला बादलों के अंदर जाहिर हुए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस रोब से क्या हुए, सिजदारेज हो गए और अल्लाह से जो मुलाकात का मामला हुआ था, फिर वो अल्लाह ने जो तोहफे तहाई दिए थे नमाजों के, और फिर वो जो सूरह फातिहा और फिर वो जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात थी, फिर ये कि आपकी भूल चूक पर कोई पकड़ नहीं है, तो ये आप अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इज्जत अफजाई के तौर पर, जैसे एक मेहमान घर में आता है तो तोहफे दे के रुखसत किया जाता है, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को तोहफे से जो है वो माला माल किया और अल्लाह के साथ जो मुकालमे और बातचीत हुई वो किस अंदाज में हुई थी, सिजदे की हालत में। समझ में आ गई? इसीलिए कहा जाता है कि नमाज मोमिन की मेराज, इसीलिए कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सिजदे के वक्त इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। समझ में आई? अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो वो मेराज अता फरमा दी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, तमाम मोमिनों की मेराज भी है नमाज। कोई मोमिन मर्द रह ना जाए, कोई मोमिना खातून रह ना जाए कि मुझे मेराज नहीं मिली, ये तो नबी को मिल गई थी, तो कोई मोमिन रह ना जाए, सिजदे की हालत में चले जाओ, अल्लाह ताला से 1 to 1 होके बातें कर लो, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा, तुम्हारी तो मेराज ही है। तो अल्लाह ने वहां पर ये नमाज का तोहफा देकर सारे इंसानों के लिए मेराज को हासिल करना आसान कर दिया था। सुभान अल्लाह। अब आप देखिए मुस्लिम में आता है कि हजरत आयशा फरमाती है कि जो शख्स ये दावा करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा था, वो अल्लाह पर बड़ा झूठा इफ्तरा घड़ता है। मसरूफ कहते हैं कि मैं टेक लगाए बैठा था, ये बात सुनकर मैं उठ बैठा और मैंने अर्ज किया कि उम्मुल मोमिनीन जल्दी ना फरमाइए, क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उसने अब उफुकुल मुबीन पर से देखा था और दूसरी दफा भी उसको देखा, वलक़द रआहु नज़लतन उखरा। तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया, इस उम्मत में सबसे पहले मैंने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मामले को दरियाफ्त किया था।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما ہوا جبریل علیہ السلام، کہ وہ کون تھے؟ وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے. میں نے ان کو ان کی اصلی حالت میں جس پر اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے ان دو مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا. ان دو مواقع پر میں نے ان کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. سمجھ آ گئی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضور نے جواب دیا نہیں، میں نے تو جبرائیل علیہ السلام کو آسمان سے اترتے دیکھا تھا. ٹھیک ہے. بخاری کی کتاب التفسیر میں آتا ہے اور مسلم کی کتاب الایمان میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فکانہ قابہ قوسین اور ادنیٰ کی یہ تفسیر بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور مختلف احادیث کے حوالے سے بھی یہی پتہ چلتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے آتا ہے مسلم کی کتاب کے ایمان میں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ حضرت ابو ذر غفاری نے بھی پوچھا نا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا؟ تو حضور نے جواب دیا کہ نور انا اراہ، کہ میں نے تو رأیت نورن، میرے اور رویت رب کے درمیان نور حائل تھا. میں نے اپنے رب کو نہیں بلکہ ایک نور کو دیکھا تھا. سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نبی کی واضح یہ احادیث موجود ہیں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گھڑ رہا ہے. واضح احادیث موجود ہیں. کوئی شخص بھی جو ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا بلکہ کس کو دیکھا تھا؟ نور کو دیکھا تھا. اور اللہ نے اپنے نور کی تجلی کس میں کی تھی؟ بادل کے اندر. یہ بھی حدیث کے حوالے سے ہی معلوم ہوتا ہے. تو گویا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا تھا. کچھ روایات آپ کو ملیں گی لیکن وہ ڈاؤٹ فل ہیں. کچھ ضعیف احادیث ہیں لیکن وہ بھی ڈاؤٹ فل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا تھا. گویا عینی آنکھ سے تو اللہ کے نبی نے بھی نہیں دیکھا تھا. عینی آنکھ سے کب دیکھیں گے اللہ کو؟ قیامت کے دن. ویری گڈ. جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کروائیں گے تب ہی صرف جنتی اللہ کو دیکھ پائیں گے. اس کے علاوہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے وہ کوالٹی ہی نہیں رکھی ہوئی انسان کے اندر، وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں. ہم تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اللہ کو کیسے دیکھ سکتے؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت طاقت عطا فرمائی تھی کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں نظر آئے تھے، لیکن اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. تو گویا یہاں پر ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی نظر میں اس میں نہ چڑھائی نہ حق سے متجاوز ہوئی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، البتہ یقیناً دیکھی نشانیوں میں سے اس کے رب کی بڑی بڑی نشانیاں. گویا آیت بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں بلکہ کس کو دیکھا تھا؟ اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا تھا. سمجھ میں آ گئی؟ تو احادیث سے بھی پتا چل رہا ہے اور قرآن کی آیات بھی بتا رہی ہیں. نہیں تو یہاں پر آ جاتا کہ البتہ اس نے اپنے رب کو اپنی 2 آنکھوں سے دیکھا. آ سکتا تھا نا، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ البتہ اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، مختلف قسم کی جو سارے کے سارے ان کو نظارے کروائے گئے معراج کے اوپر. تو یہ ساری کی ساری باتیں اللہ نے اپنی نشانیاں ان کو وہاں پر معراج کے سفر میں دکھائی تھی اور بتائی تھی، اور اس کو ہم ڈیٹیل سے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں. افرأیتم اللات والعزی، اب ذرا بتاؤ تو صحیح کہ تم نے کبھی اس لات اور اس عزی اور منات الثالثۃ الاخری، اور منات جو کہ تیسری دیوی ہے، اس کی حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ کیا تم نے لات، منات اور عزی کی
حقیقت پر کچھ غور کیا ہے؟ یہ لات اور منات اور عزا کیا تھی؟ یہ لات بیسیکلی ہاں یہ دیویاں تھیں جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے. لات جو ہے نا یہ بنو ثقیف والے جو طائف والے تھے نا یہ ان کا بیسک بت تھا اور یہ اس کے بڑی زیادہ معتقد تھے. ابرہا کا جب لشکر آیا تھا تو یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے جا کے ابرہا کو کہا تم ہماری لات دیوی کو کچھ نہ کہنا, ہاں جاؤ تم خانہ کعبہ کو ڈھاتے ہو تو ڈھاؤ لیکن ہماری لات دیوی کو کچھ نہ کہنا. یہ لات جو ہے بیسیکلی اللہ کی مؤنث بنائی ہوئی تھی انہوں نے, ٹھیک ہے, اللہ کی مؤنث بنائی ہوئی تھی اور اس کی لات اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا اور یہ اللہ کی مؤنث کر کے اس کی دیوی بنا کے اس کو پوجا کرتے تھے. عزا جو ہے وہ عزت سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے معنی کیا ہے؟ بڑی عزت والی. یہ بھی ایک دیوی تھی اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان جو نخلا کی وادی ہے یہاں پر حراس کے مقام پر اس کا بت موجود تھا اور یہ اس کی اتنی عقیدت کرتے تھے کہ اس کے اوپر نظریں نیازیں چڑھاوے جو ہے وہ چڑھایا کرتے تھے, قربانیاں کیا کرتے تھے اور تمام بتوں سے زیادہ اس عزا کی عزت کی جاتی تھی. اب حتیٰ کہ حج کے جو ہدی کے جانور ہوتے تھے وہ یہاں پر لا کے قربان کیا کرتے تھے, تو اتنی زیادہ اس کی عزت کیا کرتے تھے. تیسری دیوی جو تھا وہ تھی منات. منات جو ہے وہ بحر احمر کے کنارے پر قدید کے مقام پر جو مکہ اور مدینہ کے درمیان بحر احمر تھا وہاں پر قدید کے مقام پر اس کا بت تھا. اوس اور خزرج والے جو ہیں وہ اس کو مانتے تھے, خزاع کے قبیلے کے لوگ بھی مانتے تھے اور باقاعدہ اس کا حج اور طواف کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ یہ حال تھا کہ جب حج کا موقع ہوتا تھا تو حج کرنے کے بعد صفا مروہ کی سعی کو چھوڑ کر جو لوگ نیت کر لیتے تھے کہ ہم نے جی منات کے آستانے پر بھی جانا ہے تو وہ اپنی سعی کو چھوڑ کر منات کے آستانے پر جا کے یہاں کا پھر حج کرتے تھے اور یہیں پر اپنی قربانی کرتے تھے. اتنی زیادہ عقیدت ان کے دلوں میں جو ہے اس جگہ کی موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی تم نے لات منات اور جو عزا ہے اس کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی, کیا تمہارے لیے ہوں بیٹے اور اس اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی, یہ تو بڑی دھاندلی کی تقسیم ہو گئی. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم, نہیں ہے یہ مگر کچھ نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. گویا تمہارے باپ دادا اور تم لوگوں نے یہ لات منات اور عزا کے نام رکھ لیے ہیں. اپنے لیے تو بیٹے مانگتے ہو اور اللہ کے لیے تم نے بیٹیاں پسند کر لی. یہ سارے مؤنث تھے. تو اللہ نے شکوہ کیا کہ اپنے لیے تو تم وہ چیز پسند کرتے ہو جو اللہ کے لیے نہیں کرتے, اور اپنے لیے جو چیز ناپسند کرتے ہو وہ تم اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہو, اپنے لیے بیٹے بنا لیتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں لے لیتے ہو. وہ فرشتوں کو کیا کہتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں. اور وہ بیٹیاں اور دیویوں کے نام سے منسوب کر کے ان کا بیسک عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کے اللہ کے قریب ہوں گی اور ہماری سفارش کر دیں گی, ہماری شفاعت کر دیں گی. تو اس وجہ سے وہ بیٹیوں کو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور دیویاں منسوب کی جاتی تھی. تو اللہ نے کہا یہ کچھ نہیں ہے, بس تم لوگوں نے کچھ نام ہے جو رکھ لیے ہیں, تم نے بھی اور تمہارے آباء و اجداد نے بھی. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل پیدا نہیں کی, اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. یتبعون الا الظن, نہیں یہ پیروی کر رہے مگر بس اپنے گمان کی. وما تحوی الانفس, اور یہ تو بس اپنی خواہشات کے مرید بنے ہوئے, جو ان کا دل چاہتا ہے بس یہ وہی کرتے ہیں. اور اپنی خواہشات کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ہر چیز کا یہ خدا بنا لیا تھا, ہر چیز کا. تبھی تو 360 بت بن گئے تھے نا, ہر چیز کا یہ خدا بنا لیا تھا. یہ کہتے ہیں آپ, مطلب مثال کے طور پر آپ کو دے رہی ہوں, یہ جو ہے یہ سبزی کا خدا ہے, یہ جو ہے یہ پھل کا خدا ہے, یہ جو ہے صحت کا خدا ہے, یہ جو بارش کا خدا ہے, یہ جو ہے یہ بیٹے کا خدا ہے, یہ بیٹی کا خدا ہے, یہ جو ہے عزت کا خدا ہے. صحیح ہے نا؟ تو ہر چیز کے لیے انہوں نے خدا بنا لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس جو تمہارا خواہش نفس ہوتی ہے اسی کے مرید بنے ہوئے ہو. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّكُمُ الْهُدَىٰ, اور تمہارے رب کی طرف سے تو ان کے پاس اچھی طرح سے ہدایت آ چکی تھی. ام للانسان ما تمنا, کیا انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے, مطلب جو وہ چاہتا ہے اسی کو حق بنا لیتا ہے, اپنے لیے وہی چیز کر لیتا ہے جو میرا دل چاہتا ہے, بس اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے اور کہتا ہے بس یہی ایسا ہی ہے. اور ایسا ہے کہ نہیں؟ آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں, ہم بھی یہی کرتے ہیں. اللہ فرما رہے
اب للانسانی ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے؟ تم اپنے لیے ہر وہ چیز جو تم تمنا کرتے ہو کہتے ہو میرے لیے بس یہی ہو جائے، اور آج میں اور آپ بھی ایسے ہی ہر وہ چیز چاہتے ہیں جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے، اسی کو مانگتے ہیں، اسی کو کرتے ہیں. آپ کے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ ہے آپ وہی مانگتی رہیں گی، عید کے لیے کچھ امپورٹنٹ ہے وہ کچھ مانگتی رہیں گی، میرے لیے کچھ امپورٹنٹ میں وہی اسی کی تمنا کرتی ہوں. اور وہ ہماری تمنا ایک نہیں ہوتی، ہماری خواہش ایک نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اپنی رب کی رضا میں راضی رہنے والا بناتا، اللہ ہماری رضا کو رب کی رضا بناتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انسان اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ جو میں چاہتا ہوں بس وہی حق ہے اور اسی کی تم تمنا کرتے رہتے ہو. اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے نا. کیا ہم ہر وہ چیز جو خود سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اسی کو حق سمجھتے ہیں؟ ہر وہ چیز. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مجھے اپنی امت میں 2 باتوں کا ڈر ہے، ایک ہوا اور ایک طول العمل. صحابہ نے کہا ہوا کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں گے، دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیں گے. جو دل کرے گا اسی طرح مانیں گے، جتنا دل کرے گا اتنا ہی دین مانیں گے، جیسے دل کرے گا اتنا ہی دین کو مانیں گے. مطلب دین کو اپنی خواہشات کی تابع کر لیں گے. اور طول العمل کیا ہے کہ لمبی لمبی امیدیں باندھیں گے. کیا ہم ایسے نہیں کرتے؟ کیا ہمارا یہ حال نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ تمنا کرتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں، بس یہی مجھے ملنا چاہیے اور وہی حق ہے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کا مالک تو اللہ ہی ہے، بس اسی کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی. وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتوں میں سے آسمانوں میں ہیں ایسے، یعنی آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ایسے موجود ہیں. لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، نہیں ان کی شفاعت کچھ کام آ سکتی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ، سوائے اس کے کہ جس کے لیے اللہ حکم دے، اللہ اس ایسے شخص کے لیے اجازت دے. وَيَرْضَى، اور اللہ ہی اس کی بات کو سننا چاہے، اللہ ہی اس سے رضامندی ظاہر کرے. یعنی کتنے ہی آسمان میں ایسی فرشتے موجود ہیں جن کی صرف شفاعت کام نہیں آ سکتی. تم سمجھتے ہو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے دیویاں بنا کے ان کو پوچھو گے کہ یہ تمہاری شفاعت کروائیں گے؟ آسمان میں کتنے فرشتے ایسے موجود ہیں کہ جن کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی. ہاں لیکن اللہ اگر کسی شخص کے لیے شفاعت کا اختیار دے اور وہ شفاعت سننا چاہے پھر کوئی شفاعت کر سکتا ہے. ہم اچھی طرح سے شفاعت کا عقیدہ آیت الکرسی میں پڑھ کے آ چکے ہیں. کون کرے گا، کس کی کرے گا، کب کرے گا، کس معاملے میں کرے گا اور کس حد تک کرے گا، یہ سب اللہ کے اذن سے ہوگا. کسی کی مرضی سے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو موقع دیں گے آنر کرنے کے لیے. جب اللہ چاہیں گے کہ اس شخص کی بخشش کروا دی جائے، یہ اپنا بھگت چکا ہے سزا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو آنر کرنے کے لیے بلائے گا اور کہے گا کہ شفاعت کرو. اب جب وہ شخص شفاعت کرنا چاہے گا تو وہ اپنی مرضی سے شفاعت نہیں کر سکے گا. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لسٹ اس کے دماغ میں ڈال دی جائے گی کہ تم نے اس کے نام لینے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے ہم کسی بھی پرائز ڈسٹریبیوشن ڈے کے اندر کسی چیف گیسٹ کو بلاتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں ایک لسٹ پکڑا دیتے ہیں کہ جی یہ پاسنگ آؤٹ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ نے ان کے نام لینے ہیں اور ان کے لیے جو ہے ایوارڈز دینے ہیں. فیل کو وہ پاس نہیں کرا سکتا یا 10th پہ آنے والے کو وہ فرسٹ نہیں کر سکتا. ایسا ہی ہے نا. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی معاملہ کرنا ہے. اللہ اگر عرضداشت سننا چاہے گا، اللہ پسند کرے گا کہ اس کی اب سفارش کی جائے اور اس کو جہنم سے نکال کے اب جنت میں ڈالا جائے، تو اللہ تعالیٰ آنر کرنے کے لیے حکم دے گا اور پھر وہ معاملہ ہو جائے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت کے اوپر، لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، وہ کیا کرتے ہیں؟ آخرت کو نہیں مانتے تو ملائکہ کے نام رکھ لیتے ہیں. کیسا؟ دیویوں والے نام. لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ، یعنی البتہ وہ نام رکھ لیتے ہیں فرشتوں کے. تسمیۃ الانثیٰ،
नाम मुअन्नस के, यानी कि जो आखिरत को नहीं मानते वो कर रहे हैं फरिश्तों को देवियों के नाम से मंसूब करके, फरिश्तों के देवियों के नाम रख लेते हैं और उनकी पूजा किए चले जाते हैं। वमा लहुम बिही मिन इल्मिन, उनके पास इसका इल्म शिल्म कोई नहीं है। इन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना, नहीं वो पैरवी करते मगर गुमान की, बस अपनी खाम ख्याली में ये बातें खुद बखुद कर रहे हैं और उसी की वजह से वो असल में उनका अकीदा आखिरत स्ट्रांग नहीं है, आखिरत पर ईमान ही नहीं है। जिनका अकीदा आखिरत स्ट्रांग होता है वो कभी ऐसी बातें नहीं करके चलेंगे। अल्लाह ने कह दिया ये सिर्फ महज गुमान की पैरवी कर रहे हैं। व इन्ना ज़न्ना ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, और गुमान हक की जगह कुछ भी काम नहीं दे सकता। जो हक है वो हक है, इनके गुमान से जो बातिल हक नहीं हो सकता। हक हक ही रहेगा। जो बात अल्लाह ने बता दी, अल्लाह के नबी के जरिए से बता दी गई है, उसी तरह होके रहना है। जो इन्होंने खाम ख्यालियां बना के रखी हैं, गुमान के ऊपर चल रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात के पैरू बने हुए हैं, फरिश्तों को बेटियों से मंसूब करके अल्लाह की बेटियां बना के उनसे शिफात के उम्मीदवार हैं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। फ़अरिज़ अम्मन तवल्ला, तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे जिक्र से मुंह फेरता है, आप क्या करें, उनसे एराज कर लीजिए। अन जिक्रिना, यानी जो फ़अरिज़, बस आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एराज कर लीजिए। अम्मन तवल्ला अन जिक्रिना, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है और एराज करता है। वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया, वो नहीं चाहता मगर सिर्फ दुनिया की जिंदगी, ठीक है, यानी दुनिया की जिंदगी पे चल रहा है, वही चाहता है, इसी वजह से तो वो हमारे जिक्र से मुंह फेरता है। तो आप भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कीजिए, उनसे मुंह फेर लें, उनसे एराज कर लीजिए। आपका काम क्या था, पहुंचा देना। आप डंडे पे तो कोई नहीं करवा सकते थे ना, तो मेरा और आपका भी तरीका समझाया जा रहा है कि जो दुनिया की जिंदगी में ही मगन है, जिसको सिर्फ दुनिया ही दुनिया मतलूब है, वो आप अल्लाह के जिक्र से एराज करेगा, उनको उसके हाल पर छोड़ दो, ठीक है। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्मी, उनका टोटल इल्म बस यही है, उनका टोटल मबलग इल्म क्या है, मबलग इल्म बस इतना ही है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु बिमन ज़ल्ला अन सबीलिही, बेशक तेरा रब ज्यादा जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटक गया है। वहुवा आलमु बिमन इहतदा, और वो ज्यादा जानता है अल्लाह कि कौन हिदायत पर है। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमा दे। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दी, और वह अल्लाह ही के लिए है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। लियजज़ियल लज़ीना असाउ बिमा अमिलू, ताकि वो जज़ा दे बुरे अमाल का जो उन्होंने किए हैं, यानी अल्लाह बुराई करने वालों को उनके बुरे अमल का बदला देगा। वयजज़ियल लज़ीना अहसनु बिल हुस्ना, और उन लोगों को अच्छी जज़ा से नवाजेगा जिन्होंने नेक रवैया इख्तियार किया है। अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशा इल्ला लम्मा, नेक रवैया इख्तियार करने वाले जिनको जजा की बात की जा रही है, ये कौन से लोग हैं, ये वो लोग हैं अल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिशी, ये इज्तिनाब करते हैं बड़े बड़े गुनाहों से और फहश बातों से, फहश से इज्तिनाब करते हैं, बड़े बड़े कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब करते हैं। इल्लल लम्मा, मगर वो जो कि उनसे खुद ब खुद हो जाते हैं, कुछ चीजें होती हैं खुद ब खुद सरजद हो जाती हैं। कोई शख्स ऐसे लम्मा उस गुनाह को कहते हैं कि आप गुनाह करते रहे, फिर एक वक्त आए आप एकदम से रुक जाए, आपको समझ में आ जाए नहीं मैं तो गलत कर रही थी, तो आप उससे रुक जाए। एक वो गुनाह होता है जो आदतन हो जाता है और इंसान को एहसास ही नहीं होता कि उससे गुनाह हो गया, ये भी लम्मा में आता है, ठीक है। फिर जब एहसास हो गया इंसान पलट आता है। कुछ ये इसके तशरीह में कुछ ये भी कहते हैं कि वो गुनाह जो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इकरमा वगैरह फरमाते हैं कि इससे मुराद छोटे छोटे गुनाह हैं जिनके लिए दुनिया में भी कोई सजा मुकर्रर नहीं की गई है और आखिरत में भी जिन पर अजाब देने की कोई वईद नहीं फरमाई गई, ठीक है। तो ऐसे गुनाह जिन पर कोई अजाब की वईद नहीं है ना दुनिया में ना आखिरत में, उनको भी लम्मा कहते हैं। इसके अलावा एक शख्स है, वो क्या इसके हवाले से ऐसे भी समझाया अब्दुल्ला बिन मसूद वगैरह से कि एक इससे मुराद आदमी का किसी बड़े गुनाह के करीब तक पहुंच जाना है। जैसे
ابتدائی مدارج طے کرنا، جیسے آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان زنا کرتے ہیں، پھر ہاتھ زنا کرتے ہیں، چل کے جانا زنا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تکمیل کرتی ہے یا تکمیل سے رک جاتی ہے۔ تو اگر شرمگاہ کی زنا کا عمل نہیں ہوا، صرف آنکھوں، کانوں، ہاتھوں، پیروں تک ہی محدود رہا ہے، تو ان کو ہم لاماما کہیں گے، یعنی بڑے گناہ سے بچ جانا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے لیکن بڑے گناہ سے اگر بچ گیا، کچھ دیر کے لیے اس میں فحش میں مبتلا ہو گیا، اس کو بھی لاماما کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لاماما کو کیا کریں گے؟ بتایا جا رہا ہے کہ جزا دیں گے اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی ان لوگوں کو جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فحش سے بچتے ہیں۔ ہاں، ان سے کبھی لمما کا معاملہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ پلٹ آتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچ رہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا۔ ان ربک واسع المغفرۃ، بے شک تیرا رب تو وسیع مغفرت والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض، وہ زیادہ جانتا ہے تم کو جب کہ اس نے تمہیں زمین سے بنایا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا۔ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان بشر ہے، اس سے بشری تقاضوں کے تحت گناہ ہونے، نسیان سے وہ نکلا ہے، عدو مبین بیٹھا ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان، ہمہ وقت اس کے اندر خون پہ گردش کر رہا ہے۔ تو اللہ کو ساری چیزیں معلوم ہے، لہٰذا اللہ نے فرمایا میں تو تمہیں جب سے جانتا ہوں، جب میں نے تمہیں زمین سے بنایا تھا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہیں جب سے جانتا ہوں جب کہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں کے اندر جنین تھے۔ اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے، تو لہٰذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنی پاکیزگی نفس کے دعوے مت کرو، تم پاکیزی نفس کے دعوے مت کرو۔ تم مت کہو کہ ہاں جی فلاں تو بڑا نیک ہے، ہاں جی میں تو بڑی پارسا ہوں، ہاں میں جی بڑی سکی ساویتری، میں نے تو کبھی کوئی غلط کیا ہی نہیں۔ پاکیزگی کے نفس کے دعوے مت کرو۔ اللہ کو میرا آپ کا کچا چٹا ہر چیز موجود معلوم ہے۔ اللہ ہمیں تب سے جانتا ہے جب کہ اس نے ہمیں زمین سے بنایا تھا، وہ تب بھی جانتا تھا جب ہم ماؤں کے پیٹوں کے اندر تھے۔ ہم کیسے پاکیزگی نفس کا دم بھر سکتے ہیں؟ اللہ نے کہہ دیا کہ تم پاکیزگی نفس کا دم مت بھرو، تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ زیادہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ہمارے دل کا حال، اور تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ ہاں ہونا، گویا تقویٰ دل میں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی کو جانتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے حال جاننے والا ہے، لہٰذا اپنے دلوں کو صاف کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ غلطیاں بشری تقاضوں کے تحت ہونی ہی ہونی، کوئی بھی غلطیوں سے بچا ہوا نہیں۔ ساری جنت کی نعمتیں لا کے رکھ، ساری انسان کی نیکیاں لا کے اکٹھی کر دی جائیں گی، اور جنت کی ایک نعمت لا کے رکھی جائے گی، تو اس کی ساری نیکیاں اس کا جنت کی ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ سمجھ میں آئی؟ کوئی بھی پاکیزہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اپنی پاکیزگی نفس کا دم مت بھرو، اللہ تمہارے سے زیادہ جانتا ہے کہ کون تم میں سے متقی ہے۔ اللہم اجعلنا من المتقین، اللہ ہمیں متقی بنا دے۔ افرأیت الذی تولی، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو پھر گیا؟ اس کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا، وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ، اور اس نے تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَىٰ، اور پھر وہ رک گیا۔ اقدا کیا ہے؟ اقدا کدیا سے نکلا ہے، اور یہ وہ سخت قسم کا پتھر ہوتا ہے جو ہم بنیاد کھودتے ہیں، یا ہم جب گہرائی سے کچھ کھودتے ہیں تو زمین میں وہ آ جائے اور وہ کھدائی میں رکاوٹ ڈال دے۔ تو بتایا جا رہا ہے ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو پھر گیا، اس نے پہلے دیا اور پھر اس کے اندر دینے میں رکاوٹ آ گئی اور وہ دینے سے رک گیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا۔ آئندہ علم الغیبی فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی جو صحف موسیٰ میں موجود ہے؟ یعنی کہ صحف موسیٰ کے اندر جو باتیں موجود ہیں، جو خبریں بتائی گئی ہیں، کیا اس کو یہ خبریں نہیں پہنچی؟
کون سی خبریں پہنچی, کس کا ذکر کیا جا رہا ہے, کس نے دیا تھا, کون رک گیا تھا دیتے دیتے. تو یہ تھا ایک کافر ولید بن مغیرہ, اس کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی. ولید بن مغیرہ کے ایک دوست نے, ولید بن مغیرہ نے یہ سوچا کہ میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. یہ بہت بڑا کافر تھا. اس کے دوست کو جب پتا چلا کہ ولید بن مغیرہ اسلام قبول کرنے کا یہ ٹھان رہا ہے, تو اس نے ولید بن مغیرہ کے پاس آ کے یہ کہا کہ دیکھو ایسا کرو, تم مجھے اتنے پیسے دے دو, میں تمہارا سارا جتنے دن تم نے نیت کی تھی نا, میں تمہارا عذاب خود لے لوں گا, اور تم مجھے اس کے بدلے میں اتنے پیسے دے دینا. اور انہوں نے یہ ڈیل کر لی. ولید بن مغیرہ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, میں واپس اپنے ہی دین پہ آ جاتا ہوں, اور میں تم میرے سے اتنے پیسے لے لو اور تم میرا عذاب سہ لینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دیکھو دیتے 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 وہ ایک دم رک گیا, کیونکہ اس نے جتنے کی ڈیل کی تھی نا, اس نے اتنے بھی پیسے اپنے دوست کو نہیں دیے. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ان کو صحف موسیٰ کی باتیں نہیں پہنچی؟ صحف موسیٰ کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات دی گئی تھی, اس کے اندر کچھ خبر موجود تھی. اور وہ کیا خبریں تھی؟ صحف موسیٰ و ابراہیم پڑھتے نا, صحف ابراہیم و موسیٰ سبح اسم ربک الاعلی, سورہ اعلیٰ کے اندر پڑھتے ہیں. تو صحف موسیٰ اور ابراہیم وہ صحیفے تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی صورت میں نازل کیے گئے تھے. ان شریعت کی کچھ باتوں کو آگے بتایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, آگے کی آیات میں وہ باتیں جو ان صحیفوں کے اندر آئی تھی ان کی شریعت میں, وہ 2 اعمال یہاں پر بتائے جائیں گے جو آج ہمارے بھی شریعت کا حصہ ہیں. ان کو کوئی علیحدہ شریعتیں تو نہیں دی گئی تھی نا, دین تو ایک ہی تھا, ان دین عند اللہ الاسلام. تو آگے کی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اب ان کی شریعت کے صحف ابراہیمی اور موسیٰ کے اندر جو باتیں آئی تھی نا وہ یہاں پر بتائیں, اور آگے کی کچھ آیات کے اندر بھی وہی باتیں آئیں گی جو ان کے صحیفوں میں آئی تھی. تو کون سی صحیفے میں باتیں آئی تھی؟ وہ ابراہیم الذی وفا, اور ابراہیم علیہ السلام جس نے وفا کا حق ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے. گویا غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے, اور اس کے پاس, اس شخص کے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے. اس نے یہ کہا تھا اس کے دوست نے کہ بھائی تم اگر پیسے دے دو گے مجھے اتنے تو میں عذاب تمہارا اپنے اوپر لے لوں گا. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس شخص نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس شخص کو, اپنے دوست کو میں اتنے پیسے دے دوں گا تو میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, میں تو اپنے دین پہ واپس پلٹ کے آ گیا, لیکن پیسے دینے سے کہیں میرا مال کم نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ, اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے جس کو وہ دیکھ رہا ہے کہ پیسے دینے کی وجہ سے اس کا مال جو ہے وہ کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف صاف بار بار یہ بات فرماتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ, تم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرو گے فهو یخلفہ, وہ اس کو تمہارے پیچھے لے کر آئے گا, وہ اس کو تمہاری طرف پلٹائے گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. تو گویا اللہ کی راہ میں اگر ہم کوئی چیز خرچ کریں گے نا تو وہ کم نہیں ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَهُوَ يُخْلِفُهُ, وہ اس کو پیچھے لے کر آئے گا, وہ تمہارے لیے پلٹائے گا اس کو. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روزانہ 2 فرشتے اترتے ہیں اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ خرچ کرنے والوں کے مال میں برکت دے اور روک لینے والوں کا مال برباد اور ہلاک کر دے. اور یہ صرف مال کے حوالے سے نہیں ہے, اللہ کی راہ میں ما انفقتم, جو کچھ تم خرچ کرو گے, جو صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگاؤ گے, جو رزق کے وسائل, جو ذرائع اللہ کی راہ میں لگاؤ گے, اپنی طاقتیں کھپاؤ گے, اللہ پلٹا کے لائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بہت ہی جلدی اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, وہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ جو چلتے پھرتے رہتے ہیں, ایکٹیو لائف گزارتے ہیں, ان کی زندگی بھی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اپنے آپ کو ایکٹیو فیل بھی کرتے ہیں. کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, وہ استعمال کرنے سے ختم نہیں ہوتی. فَهُوَ يُخْلِفُهُ, اللہ اس کو مزید دیتا ہے, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, وہ بہترین رزق دینے والا ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے مال دے دیا تو ختم نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا نا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا,
جی یہ بات دونوں کے لیے، نہ مال ختم ہوگا، نہ آپ کی صلاحیتیں اور قوتیں ختم ہوگی، بلکہ زیادہ بڑھتی جائیں گی۔ ایک چیز کی جگہ اللہ تعالیٰ دوسری چیز پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کے باڈی کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے۔ اب اگر ہم کڈنیز کو دیکھ لیں تو 2 کڈنیز دی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کڈنی کا آلموسٹ 30% پرپورشن جو ہے وہ ایک وقت میں فنکشننگ ہوتا ہے۔ اگر وہ کڈنی کا فنکشننگ پرپورشن خراب ہونے لگے تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہ جو 70% ریمیننگ پرپورشن آف دا کڈنی ہے وہ اوور کم کرنے لگ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی، وہ اسٹینڈ بائی میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہوا ہے۔ آہستہ آہستہ اب ایک کڈنی ہم کسی کو نکال کر بھی دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دوسری کڈنی میں 70% ابھی ہمارے پاس ریزرو موجود ہے۔ ہمارے لنگس کے اندر بھی جو اپر پورشن آف دا لنگ ہوتا ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے، وہ بھی بالکل بھی فنکشننگ نہیں ہوتا۔ ہاں بہت زیادہ لمبی سانس لیں گے تو کچھ ایریا اس کا انوالو ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایک پورا کا پورا لوب خراب ہو جائے تو پھر دوسرا لوب جو اوپر والا ہوتا ہے وہ اس کو اوور کم کر لیتا ہے۔ آپ کی لائف میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم اچھی طرح سے معلوم ہے کہ جب بائی پاس سرجریز ہوتی ہیں تو اپنی ہی باڈی کے اندر سے نیچے سے وین کو نکال کے اپنے ہارٹ کے اندر اس کو فکس کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر بڑے ریزروز رکھے، اپنی قوت، صلاحیت اور طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کیا کریں۔ اللہ کی راہ میں لگے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان نعمتوں کو لے لے گا۔ ہم نے دیکھا نا، اللہ نے فرمایا کہ لَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے دل ہے لیکن وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں۔ جب وہ ان تینوں چیزوں کو استعمال نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے، کانوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں پہ جو ہے وہ پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے کے سارے معاملات اسی لیے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال نہیں کریں گے تو پھر اللہ وہ نعمتیں ہم سے چھین لیتے ہیں۔ تو کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہیزیٹنٹ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پلٹاتے ہیں۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میرا وہ جو مال ہے اگر میں نے دے دیا تو وہ کم ہو جائے گا، تو اللہ نے کہا کیا وہ غیب کو جانتا ہے، کیا وہ غیب کا علم ہے اس کے پاس جو اس کو وہ دیکھ رہا ہے اور وہ دیتے دیتے رک گیا ہے؟ کیا اس کے پاس صحف موسیٰ کی خبریں نہیں پہنچی اور ابراہیم علیہ السلام کی خبریں نہیں پہنچی؟ جس نے کیا کیا تھا، الذی وفا، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق کیسے ادا کیا تھا؟ حضرت ابن حاتم سے، حضرت ابو امامہ سے روایت آتی ہے، ابن ابی حاتم میں حضرت ابو امامہ سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی آیت، اور فرمایا ابراہیم الذی وفا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے وفا کا حق ادا کر دیا، اور پھر ان سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ وفا کا مطلب کیا ہے؟ ابو امامہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی انہوں نے اپنے دن کے اعمال کی تکمیل اس طرح سے کر دی کہ شروع دن میں 4 رکعت اشراق پڑھ لی، وفا کا حق ادا کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دن کے شروع میں 4 رکعت اشراق پڑھ لی۔ اشراق پڑھنے والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ترمذی میں حضرت ابو ذر غفاری سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، تو شروع دن میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر تو میں آخر دن تک تیرے سب کاموں کی کفالت کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا اشراق کی 4 رکعت پڑھ لیا کر تو میں تیرے سارے دن بھر کے کاموں کی کفایت کر لوں گا۔ حضرت معاذ بن انس سے آتا ہے ابن ابی حاتم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفا کا خطاب کیوں دیا؟ ایک تو یہ کہ وہ شروع دن میں 4 رکعت کیا پڑھتے تھے، اشراق۔ پھر ایک اور روایت آپ کی آتی ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفا کا خطاب کیوں دیا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روزانہ صبح و شام یہ پڑھا کرتے تھے،
صبح بھی پڑھتے تھے, شام کو بھی پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ فسبحان اللہ حین تموسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا تُظْهَرُونَ. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے فرمایا. اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے پڑھنے کے لیے کیا اجر ہے کہ اگر سارے دن بھر میں اگر آپ ایک وظائف کرتے ہیں اور رات کرتے ہیں یا آپ نے کچھ بھی تسبیحات پڑھنی ہوتی ہیں, for some reason اگر آپ وہ نہ کر سکیں اور آپ یہ آیت پڑھ لیں اتنی سی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے کے سارے دن کے اعمال کا اجر اس ایک آیت کے پڑھنے سے آپ کو ادا کرتا ہے. سبحان اللہ. فسبحان اللہ حین تموسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. یہ صبح شام کے اذکار ہیں, یہ آپ صبح بھی پڑھ لیں شام کو بھی پڑھ لیں تو آپ بھی وفا کا حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ادا کرنے والوں میں ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اس میں شامل کر لیں. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری. اب یہ صحف موسیٰ اور ابراہیم کے دو شریعت کے احکامات بتائے جا رہے ہیں, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور یہ کہ نہیں ہے انسان کے لیے مگر جس کے لیے اس نے کوشش کی ہو. ٹھیک ہے, یہ دو احکامات جو ہیں یہ عملی احکامات ہیں, عمل سے اس کا تعلق ہے, اور باقی جو تعلیمات آگے ہم پڑھیں گے اس میں عبرت اور نصیحت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. تو پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے صحف ابراہیم و موسیٰ کی کہ کیا ہے, اللہ تزر وازرۃ وزر اخری, یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور ہم یہ بات اپنے بھی تو قرآن پاک میں پڑھتے ہیں نا, ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں نہیں, ہم سورہ جو آخری سپارہ ہے اما اس کے اندر پڑھتے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, جس دن سب اپنے اعمال کو دیکھ لیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھ لے گا, جو اعمال ہوں گے وہ بوجھ بنا کے پیش کیے جائیں گے. مثقال ذرۃ, ذرے کے برابر بھی ہوں گے. اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعمال کو وزن دے گا. اس دن اعمال جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ یوم سورہ اس میں آتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, سورہ کہف میں آتا ہے کہ اس دن ہم ان کے اعمال کو کوئی وزن نہیں دیں گے. تو اعمال اس دن وزن دے دیے جائیں گے, تمام کے تمام اعمال کو قیامت کے دن وزن دے دیا جائے گا, اور جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا وزن ہوگا. ٹھیک ہے, ہر عمل کو وزن دے دیا جائے گا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو تولیں گے. کیسے تولیں گے جی؟ اعمال کا وزن کیسے ہوگا جی؟ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے ہماری باڈی کے اندر ہم میجر کر لیتے ہیں کہ کولیسٹرول کتنی ہے, ہم بلڈ کے اندر سے میجر کر لیتے ہیں کہ شوگر لیولز کتنے ہیں, کتنے گرامز پر ڈیسی لیٹر, ہم کر لیتے ہیں نا. ہماری باڈی کے اندر بلڈ اتنا سا ہم لیتے ہیں اور اس سے ہم ایویلویٹ کر لیتے ہیں کہ ہماری باڈی کے اندر کیلشیم کی مقدار کتنی ہے, سوڈیم کتنا ہے, کر لیتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری نیتوں کو تول کے ہمارے اعمال کو وزن عطا فرما دے گا. اور اللہ نے فرما دیا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. گویا کوئی اس دن ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹی کی بخشش نہیں ہوگی, بیٹی اگر نیک ہے تو ماں کو اس کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا. ہاں, اپنا اپنا عمل سب اس دن اٹھا کے ضرور موجود ہوں گے, اور کس طرح موجود ہوں گے؟ وہ گٹھڑیوں کی صورت میں موجود ہوں گے. اور یہ اعمال ایک ایک جو برے اعمال ہیں وہ پتھروں کی صورت میں ہمارے کندھوں پر بوجھ بنا کے ہوں گے. جس نے کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی, حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس زمین کو گلے میں لٹکائے ہوئے حشر کے میدان میں گھسیٹ رہا ہوگا اور پہنچے گا. تو گویا اپنے اپنی بوجھ لے کر انسان وہاں پر پہنچے گا. نیک اعمال ہلکے ہوں گے اور برے اعمال بھاری ہوں گے. سمجھ آ گئی؟ تو اپنا اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا ہے کہ آج ہم نے ہر روز سونے سے پہلے محاسبہ کر کے دیکھیں, آج میں نے اپنے گٹھڑی کے اندر کتنے بوجھ ڈالے,
آج نے اپنی گٹھری کے اندر کتنے بوجھوں کا اضافہ کیا ہے اور آج میں نے کتنے بوجھوں کو استغفار سے جو ہے اس سے ہلکا کیا ہے. روزانہ استغفار کو لازم پکڑنا ہے. تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے. غلطیاں تو سب سے ہونی لیکن استغفار کو لازم پکڑنا ہے تاکہ ان بوجھوں سے ہم آزاد ہو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں. یہ وہ بوجھ ہی تو تھے جن کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری اپنے آپ کو ہلکا کر رہے تھے کہ میرے اور اس گھر کے درمیان ایک بہت گہری کھائی ہے اور میں اور میری بیوی چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر سے آسانی سے ہی گزریں کیونکہ اتنا بڑا بوجھ ہم لے کر نہیں گزر سکتے. تو ان بوجھوں کو ہلکا کرنا ہے دنیاوی نعمتوں کو ساتھ اپنے رہتے ہوئے لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اگر ہو بھی جائے تو کوئی نہیں استغفار کو لازم کرنا ہے اور اپنی کنٹینوسلی تزکیے کا معاملہ کرنا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہاں بتائی جا رہی ہے لیس للانسان الا ما سعى انسان کے لیے نہیں ہے مگر جس کی اس نے کوشش کی ہے. جس چیز کی کوشش کریں گے وہی وہاں پر پائیں گے. میرا عمل میرے لیے ہی ہوگا میری بیٹی کے لیے نہیں ہوگا. میری بیٹی کا عمل میرے لیے نہیں ہوگا اس کے لیے ہی ہوگا اس کے شوہر کے لیے بھی نہیں ہوگا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس دن میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. ہم نے دیکھ لیا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم رسید ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی ایمان نہیں لائے تھے ان کو بھی عذاب پہ گرفتار کیا گیا نا. فرعون کی بیوی آسیہ مسلمان تھی فرعون اس کی وجہ سے بخشا نہیں گیا. ایسا ہی تھا نا. نہ کسی کا شوہر کی وجہ سے بیوی کی بخشش ہونی ہے نہ کسی بیوی کی جو ہے وہ بخشش اس کے شوہر کی وجہ سے ہونی ہے. تو جب انسان کا عمل اسی کے لیے ہے جس کی وہ کوشش کرے گا تو پھر یہ صدقہ جاریہ اور گناہ جاریہ کا کانسیپٹ کیا ہے نا ہمارے دین میں. صدقہ جاریہ بھی ہے گناہ جاریہ بھی ہے. تو صدقہ جاریہ کا کانسیپٹ بھی ہے اور گناہ جاریہ کا کانسیپٹ بھی ہے. اگر غلط عمل شروع کریں گے تو اس کو جب تک کوئی کرتا رہے گا اگر وہ آپ نے اس کی ابتدا کی تھی تو اس کو جب تک آپ کو دیکھ کے کسی نے اس سے سیکھا کوئی اس سے دیکھ کے سیکھا کوئی اس کو دیکھ کے سیکھا اور جب تک وہ گناہ کا عمل ہوتا رہے گا آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قابیل نے سب سے پہلے جو ہے وہ حابیل کو قتل کیا تھا تو دنیا میں جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب میں سے ایک حصہ قابیل کے پلڑے میں ڈلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جو اس کے ساتھ جاتے ہیں. عمل منقطع ہو جائے گا لیکن یہ حدیث صحیح حدیث ہمیں بتاتی ہے 3 اعمال چلتے رہتے ہیں. ایک وہ نیک علم نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا ہے نفع بخش علم اس نے کسی کو سکھا دیا. وہ دنیا کا علم تھا جس سے وہ اپنی حلال روزی کما رہا ہے. اس کو سلائی سکھا دی اس کو کڑھائی سکھا دی اس کو پڑھنا لکھنا سکھا دیا اس کو ایسا ہنر سکھا دیا جس سے وہ حلال رزق کما رہا ہے. یا اس کو قرآن حدیث کا علم سکھا دیا جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یہ نفع بخش علم ہے جو دنیاوی نفع بھی دیتا ہے آخرت کی نفع بھی دیتا ہے. دوسرا وہ مال جو تم نے صدقہ جاریہ میں لگا دیا یہ ایسے کام کر دیے جس سے بہت سے لوگوں کی فلاح کا معاملہ ہو رہا ہے فائدہ مل رہا ہے. تو یہ جب تک وہ کام چلتا رہے گا کنواں کھدوا دیا درخت لگوا دیا کوئی سرائے تعمیر کروا دی کوئی ہاسپٹل ہو گیا کوئی مدرسہ تعمیر کر دیا کوئی پانی کا انتظام کروا دیا کچھ بھی ایسا کام کر دیا جو دین کی تبلیغ اشاعت کے لیے تم نے اپنے مال کو لگا دیا وہ کیا ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. وہ بھی تمہیں ملتا رہے گا جب تک کہ وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے. تیسرا وہ نیک اولاد جو تمہارے لیے دعائیں بخشش اور استغفار کرتی ہے. تم نے اپنی اولاد کو نیکی کے کام سکھائے تو تمہارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے. وہ جو نیکی کا کام کرے گی جو تمہاری وجہ سے سیکھے ہیں وہ نیکی کا کام کریں گے. تم نے نمازی بنا دیا وہ نمازیں پڑھتی ہیں ان کا اجر تم تک پہنچتا جائے گا. ٹھیک ہے. ہاں جو تم سے نہیں سیکھا لیکن نیک اعمال کرتی ہیں تو پھر ہے تو وہ تمہاری اولاد ہے نا. اب اگر وہ کہیں گی کہ یہ اس کا اجر بھی میرے والدین تک پہنچے تو پہنچ جائے گا.
ठीक है, जो तुमने सिखाया वो तो ऑटोमेटिकली पहुंचेगा क्योंकि वो तुम्हारी नेक औलाद है, लेकिन जो तुमने नहीं सिखाया उससे अजर की उम्मीद मत रखना। हाँ, अगर वो तुम्हारे लिए दुआएं बख्शिश और इस्तिग़फ़ार करेगी, नेक औलाद होगी, तो वो दुआ जरूर तुम तक पहुंचेगी। ठीक है, अब ये तो हुआ इस जो सदका जारिया और गुनाह जारिया का मामला। तो फिर इसाले सवाब का भी तो कोई कॉन्सेप्ट है ना हमारे दीन के अंदर। इसाले सवाब का क्या कॉन्सेप्ट है? इसाले सवाब के कॉन्सेप्ट की, क्योंकि दुनिया से तो एक इंसान चला गया, अल्लाह ने कहा इंसान के लिए नहीं है मगर जिसकी उसने सही की और कोशिश की। तो अब इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट क्या है? इसाले सवाब का टाइम हो गया हमारा। अच्छा जी, इसाले सवाब का जल्दी से ये कॉन्सेप्ट बस खत्म कर देती हूँ। इसाले सवाब का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि वो चीजें जो इंसान ने नियत की हो, नजर मानी हो कि मैंने ये करना है और वो फौत हो जाए, तो वो उसके लवाहकीन के ऊपर लाजिम है कि वो उसकी तरफ से अदा कर दे, खा वो बदनी इबादत हो या माली इबादत हो। समझ आ गई? अगर मैंने नियत की है मैंने रोजे रखने हैं और मैं मर जाती हूँ, तो मेरे जो लवाहकीन है उन पर लाजिम है कि वो मेरे लिए रोजा रख सकते हैं क्योंकि मैंने उसके लिए नियत की है। अगर मैंने नियत की है कि मैं हज पे जाऊंगी, तो मेरे मुलवाहकीन पर लाजिम है कि वो मेरी इस नियत को पूरा करे क्योंकि मैंने वो नजर मानी है। ठीक है, लेकिन जो दुनिया से चले गए हैं, अगर नियत नहीं की, नजर, अच्छा मैंने अपनी नमाजें पढ़ने की नियत की है और मैं नहीं पढ़ सकी, तो अब चूंकि मैंने वो नजर मानी थी, नियत की थी, तो वो मेरे लवाहकीन मेरे लिए पढ़ सकते हैं, वो मुझे मिलेगा क्योंकि वो मेरी नियत थी। ठीक है, यही तो है सदका जारिया का अमल जो पहुंचेगा। लेकिन अगर मैंने नियत नहीं की, मैंने नहीं नियत की किसी भी चीज की, तो फिर आप लाख कुछ चीजें पढ़ते रहे, मुझे वो अमल अजर ट्रांसफर नहीं कर सकते अगर मैंने वो नियत नहीं की भी और मैं मर गई। समझ आ गई? समझ में आ गई? हाँ, माली इबादत के हवाले से इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। माली इबादत वो इबादत है जो माल के जरिए से है। साद बिन उबादा की वालदा फौत हो गई, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ अगर जिंदा होती तो वो ये सदका करती, तो क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूँ? उनको इसका मौका नहीं मिल सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ कर दे। पूछा बेहतरीन सदका क्या है? तो आपने फरमाया पानी का इंतजाम कर दो। मक्का में थे, पानी का इंतजाम कर दो। समझ आ गई? तो गोया माल जहां पर लगेगा, माली तरह से जो भी आप काम करना चाहते हैं सदका जारिया के हवाले से या माली इबादत में से जो भी खर्च करेंगे, उसका सवाब आप जो फौत शुदगान है उन तक पहुंचा सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हमारे दीन में मुख्तलिफ मुस्तनिद रिवायात से और हदीस से मिलता है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं वो हदीस आपके सामने रखूं, लेकिन अच्छी तरह से समझ लीजिए कि माली इबादत में जो हज भी आता है ना, हज जिस्मानी भी है और माली भी है, तो वो उसका जो बाकायदा तौर पे मौजूद है कि मेरे वालिद ने हज की नजर मानी थी, तो क्या मैं करूं? तो आपने फरमाया था कि तेरे बाप वालिद पर अगर एक चीज का कर्ज होता तो क्या तू उसे अदा ना करता? तो लिहाजा नजर मानना एक तरह से कर्ज का मामला है, इंसान के ऊपर ही वो मुअल्लक रहता है अगर वो अदा ना किया जाए। तो ये है इसाले सवाब का असल तस्वुर जो यहाँ पर बताया जा रहा है, और ये क्या उसकी सही देखी जाएगी, उसकी पूरी जजा उसे दी जाएगी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है। ये अब सारी की सारी तालीम और वो बातें बताई जा रही हैं जो सूहफ़ मूसा और इब्राहिम में थी, और ये कि आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है, और ये कि उसी ने हंसाया और उसी ने रुलाया, और ये कि उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी बख्शी, और ये कि उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया एक बूंद से जबकि वो टपकाई जाती है, और ये कि दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसी के जिम्मे है, और ये कि उसी ने गनी किया और उसी ने जायदाद बख्शी, और ये कि वही शियरा का रब है। शियरा जोजा, बुर्ज जोजा को कहते हैं, और ये किस्मतों का सितारा होता था जिसको वो लोग मानते थे। वो कहते थे कि ये किस्मत इंसान की इस जोजा के सितारे से होती है। तो अल्लाह ने कहा शेरा का रब भी जो है अल्लाह ही है। किस्मतें जोजा के आने से नहीं होती बल्कि अल्लाह ही है जो तुम्हारी किस्मतें बनाता है, और ये कि उसी ने आदे उल्ला को हलाक किया और समूद को ऐसा मिटाया कि उनमें से किसी को बाकी न छोड़ा, और उनसे पहले कौम नूह को तबाह किया क्योंकि वो थे ही जालिम और सरकश लोग, और औंधी गिरने वाली बस्तियों को उठा फेंका, फिर छा दिया उन पर जो कुछ तो तुम जानते हुई हो कि क्या छा दिया। यानी हजरत कौम लूत का यहाँ पे तस्करा है कि उनके ऊपर पत्थरों की बारिश
दी गई थी अल्लाह ताला की तरफ से, बस ए मुखातिब अपने रब की किन किन नेमतों में तू शक करेगा। ये एक तंबीह है, पहली आई हुई तंबीहात में से। आने वाली घड़ी करीब आ रही है, गोया हकीकत अल्लाह ने क़यामत की बताई है कि ये सारी तंबीहात जो है पहली आई हुई तंबीहात में से ही है कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, अल्लाह के सिवा कोई उसको मिटाने वाला नहीं है। अब क्या यही वो बातें हैं जिन पर तुम इज़हार ताज्जुब करते हो, हंसते हो और रोते नहीं हो? आपने फरमाया था अगर तुम्हें वो सब पता चल जाए जो मुझे मालूम है तो तुम हंसो कम और रो ज्यादा। यही बात अल्लाह ने कहा, तुम इज़हार ताज्जुब करते हो और हंसते हो और रोते नहीं हो और गा बजाकर उन्हें टालते हो, यानी मजाक में उड़ा देते हो, ठट्टे लगाते हो। झुक जाओ अल्लाह के आगे और बंदगी बजा लाओ, अल्लाह के आगे झुक जाओ और अल्लाह की बंदगी बजा लाओ। तो ये आयत सजदा थी, घर जाके सब आयत सजदा पे सजदा कर लीजिएगा। अल्लाह ताला हमें अपने आगे झुकने की और बंदगी बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।